ذمہ داری ہے. مسلمان دین نہ سمجھے تو کیا کرے گا؟ لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصول المقاصد زراعت ایک، تجارت دو، اور صناعت تین. اسے کہتے ہیں اصول المقاصد. شریعت میں اسے کہتے ہیں اصول المقاصد، بیسک اینڈ اوریجنل کسب. تو بیسک اور اوریجنل کسب انسانی تاریخ میں صرف تین ہیں. کتنے ہیں؟ چاہے دنیا کتنی ڈیولپ کیوں نہ ہو جائے تو بس یہ تین چیزیں، اس کا مرجع اور اس کا جو ہے نا واپسی ان تین چیزوں پر ہے. ایک زراعت، اور دوسرا تجارت، اور تیسرا صناعت. تیسرا زراعت، دوسرا تجارت، اور تیسرا صنعت. اسے کہتے ہیں اصول المقاصد. یہ کہتے ہیں اصول المقاصد کہ یہ سارے قسموں کی فاؤنٹین ہے. سارے جتنے سارے اعمال اور بزنسز اور جتنے سارے فیلڈز ہیں، یہ تین اس کی بنیاد ہیں. اور شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ تو سارے لوگوں نے دین علوم پر ہجوم کرنا ہے کہ کسی نے زراعت نہیں کرنی، صنعت نہیں کرنی، تجارت نہیں کرنی، تو صرف علم کہتے رہو گے. مسلمانوں کو آپ غیروں کی غلامی میں دھکیل دو گے. سارے لوگوں کو ہجوم نہیں کرنا زراعت پہ، کیونکہ سارے لوگ زراعت میں لگ گئے تو را مٹیریل کا کیا کریں گے؟ پاکستان جیسے بس ٹماٹر گلی کوچوں میں پڑے رہیں گے. اس لیے کہ صنعت نہیں کہ اس کا کوئی کیچپ بنائے، کوئی پیسٹ بنائے، کوئی پتہ نہیں ٹومیٹو ساس بنائے. یہاں ان کا ایک دانہ بھی خراب نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہوں نے باقاعدہ تنظیم کر دی ہے. کی ساس بنا دیتے ہیں اور وہ جو حساب کہتا رہتا ہے. ہاں اچھا، تو شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھیے کتنے زمانے پہلے اس نے قرآن و سنت کے حوالے سے یہ بات ہمیں سکھا دی ہے کہ اصول المقاصد اسے آپ نے ڈیولپ کرنا ہے مسلم کمیونٹی میں دین کی سمجھ کے ساتھ ساتھ کہ بھائی کچھ لوگوں نے زراعت کرنا ہے، کچھ نے تجارت کرنا ہے، اور کچھ نے صنعت کرنا ہے. اگر کمیونٹی میں یا اسٹیٹ میں یہ تینوں چیزیں ڈیولپ نہ ہو جائے وہ اسٹیٹ کبھی اسٹیبلش اسٹیٹ نہیں ہوتی. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، قاتلوا الذین، فائٹ کریں آپ ان لوگوں کے ساتھ، یلونکم، جو آپ کے قریب رہتے ہیں. یلونکم، جو آپ کے قریب رہتے ہیں. یلونکم من الکفار، جو قریب رہتے ہیں آپ کے کافروں میں سے. ولیجدوا فیکم غلظہ، اور وہ ضرور آپ کے اندر دیکھیں غلظۃ، سختی. جب آپ فائٹ کرتے ہیں تو وہاں فائٹ میں کوئی ریڑیاں تقسیم نہیں کرتا کہ آپ ہنس کے فائٹ کریں گے. ولیجدوا فیکم غلظہ، انہیں شیر کی آنکھ سے دیکھے تاکہ ان کا دل نکل جائے. اللہ کریم نے فرمایا کہ فائٹ میں کوئی ہنس کے فائٹ نہیں کرتا، آپ کے تھوڑ بدلے ہوئے ہونے چاہیے. تو جب طالب علم کے کام کہیں سے ہوتے ہیں میرے جیسے تبسم سے نہیں، میں تو آپ کو ڈانٹ بھی دیتا ہوں اور اسمائلنگ بھی کرتا ہوں، اس لیے تو آپ کے پلے کچھ پڑتا نہیں. دوسرے دن پھر خیرات اور تیسرے دن پھر خیرات. مرحوم فرمایا کرتے تھے بچوں کے متعلق، صحیح بات، شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے بچوں کے متعلق کہ انہیں چاندی سونا کھلائیں، بچوں کو چاندی سونا کھلائیں، لیکن جب آپ ان کو دیکھنا چاہیں تو شیر کی آنکھ سے دیکھا کریں. شیخ کا بہت بہترین جملہ کہ سونا چاندی کھلائیں لیکن شیر کی آنکھ سے دیکھا کریں. تو میں نے بھی آج کے بعد یہ فیصلہ کر دیا آپ لوگوں کے متعلق، وانک کے متعلق اور آپ کے متعلق اور چودھری فاضل صاحب کے متعلق کہ شیر کی آنکھ سے دیکھنا ہوگا. تو ہو نہیں سکتا میرے چیز نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قاتلوا الذین، آپ فائٹ کریں ان لوگوں کے ساتھ، یلونکم من الکفار، جو قریب رہتے ہیں آپ کے کافروں میں سے. اب یہ کفار کون ہے؟ تو ایک مسئلہ فقہیہ ہم نے یہ نکال دیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قریب کے رہنے والے، باؤنڈری پر رہنے والے کفار کی ریاست اگر قریب والے اسٹیٹ کے خلاف سازش کریں تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ فائٹ کریں. بعید والے مسلمان ان کو تب سپورٹ دیں جب وہ کمزور ہو جائیں. بعید والے مسلمان ان کو تب سپورٹ دیں جب وہ کمزور. یہ نہیں کہ ساری دنیا کے مسلمان بیک وقت کسی اسٹیٹ پر یلغار کریں. اللہ کریم نے فرمایا یہ حرکت اچھی معلوم نہیں ہوتی. کبھی یلغار کریں جب قریب والی اسٹیٹ کمزور ہو جاتی ہے تو پھر آپ سپورٹ دے دیں اپنے ایمان والے دوستوں کو. ایک مسئلہ. اور دوسرا مسئلہ ویسے کتنا معقول مسئلہ ہے، معقول ہے کہ معقول نہیں؟ اللہ کا کلام ہے.
یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو قاتل الذین آپ فائٹ کریں الذین ان لوگوں کے ساتھ یلونکم جو آپ کے قریب رہتے ہیں من الکفار کافروں میں سے. تو ان کفار سے مراد منافقین ہیں. ان کفار سے مراد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے منافقین خالص کفار تھے. ان کا نفاق عملی نہیں تھا اعتقادی تھا. یہ مسئلہ لکھیں آپ. ان کا ایمان اور ان کا نفاق جو تھا وہ عملی نہیں تھا, وہ اعتقادی منافق تھے. وہ کیسے تھے؟ اعتقادی منافق تھے کہ ظاہر کرتے رہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عقیدہ اسلام اور دل میں چھپائے رکھتے تھے عقیدہ کفر. اور سورہ بقرہ کی تفصیلات میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کیوں ایسا کرتے تھے. دو تین وجہ سے. ایک اس وجہ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب جہاد کرنے چلے جاتے تو واپس آ کے مدینہ میں رہنے والوں کو بھی غنیمت سے مال دیا کرتے تھے. تو وہ منافقت اس لیے کرتے تھے تاکہ ہمیں بھی مسلمان ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ مل جائے. ایک بات. دوسری بات تھی کہ اگر وہ بظاہر کفر کرتے تو انہیں بطور کافر ڈیل کیا جاتا. تو انہوں نے اپنے کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے بحیثیت مسلمان ڈیل کروایا. یہ دوسری بات. اور تیسری بات تھی کہ چونکہ ان کا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا تو وہ اپنے قبیلے سے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ لے سکتے تھے. تو انہوں نے اسلام کا اظہار کر دیا. یہ تین چیزیں آپ لکھ کے بقرہ کے اندر ہم نے بتا دیا تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ جہاں تک اعتقاد کا تعلق ہے فَأَمَّا فِي زَمَنِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَهُنَاكَ الْإِيمَانُ وَالنِّفَاقُ وَالْكُفْرُ. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اعتقادی اعتبار سے ایمان بھی موجود تھا, اعتقادی اعتبار سے کفر بھی موجود تھا, اور اعتقادی اعتبار سے نفاق بھی موجود تھا. فَأَمَّا الْيَوْمُ فَإِمَّا الْإِيمَانُ وَإِمَّا الْكُفْرُ. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا ایمان موجود ہے یا کفر موجود ہے. اور جہاں تک نفاق کا تعلق ہے تو اعتقادی نفاق کا ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا. پیغمبر کو تو اللہ اطلاع دے دیتے ہیں. پیغمبر کو اعتقادی نفاق کا اللہ, کیونکہ دل کی بات کون جانتا ہے؟ اللہ. اللہ کریم نے خود رسول پاک سے فرمایا لا تعلمون نحن نعلمهم. آپ نہیں جانتے ان کو, میں جانتا ہوں, آپ کو اطلاع دیتا رہوں گا. حضرت عمر نے فرمایا کہ آج کے دور میں عملی نفاق ہو سکتی ہے, اعتقادی نفاق کا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہے. صحیح ہے. اور جہاں تک عملی نفاق کا تعلق ہے تو امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. چار چیزیں ہیں, چار اعمال ہیں, جس آدمی کے پریکٹس میں یہ چار اعمال موجود ہوں وہ پکا عملی منافق ہے. وہ پکا عملی منافق ہے. ومن کانت فیہ واحدا کانت فیہ خصلۃ من النفاق. اگر چار میں سے ایک موجود ہو تو ایک خوبی اس کی منافق کی ہے, دو موجود ہو تو دو عادتیں اس کی منافق کی ہے. ایک اذا حدث کذبا, جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے, جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. دوسری بات وَإِذَا وَعَدَ خَالَفَ, جب وہ وعدہ کرے تو بریک کر جائے, توڑ دے. وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ, جب آپ اسے امین بنا دے کسی چیز کی. امانت جو ہوتی ہے اس طرف مال کی نہیں ہوتی. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے میں چودھری صاحب کے ساتھ کوئی بات کر جاتا ہوں فار ایگزامپل, صحیح, اور چودھری صاحب نے وہی بات پھر چودھری اسلم صاحب سے بھی کہہ دی. یہ سب سے بڑی خیانت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانہ, المجالس بالامانہ. یہ حدیث لکھ کے اتنی جامع حدیث ہے, بس دو الفاظ ہے المجالس بالامانہ, کہ مجلس جو خصوصی ہوتی ہے وہ امانت پہ مبنی ہوتی ہے. کہ خصوصی مجلس کی بات آپ نے کہیں اور نہیں کرنی. یعنی یہاں یہ جو ہماری مجلس ہے یہ خصوصی مجلس ہے. کبھی کبھار ہم اس میں ایسی بات کرتے ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے کرنے کی نہیں ہوتی. صحیح. تو اگر آپ اسی کو نیریٹ کرتے رہے عام مجالس میں تو اٹ مینس کہ یہ خیانت کر رہے ہیں. اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو اے جنرل مجلس. فار ایگزامپل میں مثال دے رہا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہاں تو بری بات ہے. المجالس بالامانہ, مجالس جو ہوتے ہیں یہ امانت پر مبنی ہوتی ہیں. تو حضور پاک نے فرمایا کہ تیسری خوبی منافق کی ہے اؤتمن خانہ, جب اسے آپ امین بنا دے کسی مال کی, کسی حق کی, کسی پراپرٹی کے, کسی بھی چیز کے, تو اس میں خیانت کر جائے. اور چوتھی بات وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, جب اس کا آپ کے ساتھ جھگڑا پیدا ہو جائے تو آپ کی عزت کو تار تار کر جاتا ہے. اتنی ایکسٹریم تک جا پہنچتا ہے کہ نہ آپ کی بیٹی کو چھوڑتا ہے, نہ آپ کی بیوی کو چھوڑتا ہے, نہ آپ کی بہن کو چھوڑتا ہے, نہ آپ کی کسی خامی کو چھوڑ دیتا ہے, آپ کی مٹی پلید کرنا چاہتا ہے.
اور یہ کمیونٹی کا ثبوت ہے. بھائی ٹھیک ہے، فار ایگزامپل میرا کچھ اختلاف پیدا ہو گیا لالا کے ساتھ، بس لیٹ اٹ گو. اب مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں پھر بتایا کروں جاوید صاحب کو کہ لالا ہے، اس میں ایک مصیبت یہ ہے، دوسری مصیبت یہ ہے، تیسری اس میں یہ ہے، اس کا خاندان ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نشانی ہوتی ہے. ایسا خاصا کتنی جامع حدیث ہے. بس یہی 4 چیزیں ہیں جس سے معاشرہ بنتا بھی ہے اور اس سے معاشرہ بگڑتا بھی ہے. اگر آپ معاشرہ کو بنانا چاہیں تو لوگ ان چیزوں سے اجتناب کریں. معاشرے کو بگاڑنا چاہیں let some people to do all these jobs. یہ 4 کام کریں. اذا حدث كذب واذا وعد خالف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر. یہ منافق کی 4 نشانیاں کہ جب وہ بات کرے جھوٹ بولے، جب وہ وعدہ کرے اسے توڑے، جب اسے امین بنایا جائے وہ خیانت کر جائے، اور جب آپ کے ساتھ جھگڑا پیدا ہو تو وہ آپ کی عزت کو تار تار کرتا رہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قاتلوا الذین، فائٹ کریں آپ ان لوگوں کے ساتھ، یلونکم من الکفار، جو قریب رہتے ہیں آپ کے کافروں میں سے، ویجدوا فیکم، اور وہ دیکھیں آپ کے، وہ ضرور دیکھیں آپ کے تیور میں، غلظۃ، سختی اور درستی. سختی اور درستی، تو انہیں تھپڑ مارنا ہے تو سختی سے مارنا ہے. صحیح. آپ کی آنکھیں ہمیں جان، آپ کی آنکھیں یہاں سے اٹھ کر یہاں تک پہنچنی چاہیے اور اس طرح مارنا چاہیے. اور اخراط that's not the way. That's not the way. آپ ویسے ڈرامہ کروا رہے ہیں کیونکہ آپ نے تو ان کو دبانا ہے. اور دبیں گے کب؟ بھائی اس آدمی کو دیکھے تھے اور اس کے بدلے ہوئے وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً. آپ ذرا نکالیں سورہ تحریم پارہ نمبر 28 بالکل آخری حصہ. آیت نمبر 9، آیت نمبر 9. یا ایھا النبی، او میرے نبی، جاہد الکفار، جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ، والمنافقین، اور منافقوں کے ساتھ، واغلظ علیہم، اور سختی کریں ان کے ساتھ. واغلظ علیہم، سختی کریں، کیونکہ جہاد میں نرمی کا کوئی تصور نہیں ہوتا. جہاد نام ہی ہے سختی کرنے کا. strive hard in the path of Allah سبحانہ و تعالی. اور جب جہاد قتال اور فائٹ کی شکل لے لیتا ہے تو وہ جو سختی ہے وہ مزید آگے بڑھ جاتی ہے. صحیح ہے، وہ مزید آگے بڑھ جاتی ہے. تو واپس اپنے سبق پر. لیکن یہ سختی وہ منافق ہو. یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، قاتلوا الذین، فائٹ کریں آپ، جھگڑیں آپ ان لوگوں سے، یلونکم من الکفار، جو قریب رہتے ہیں آپ کے، من الکفار، کافروں میں سے، ولیجدوا فیکم، اور وہ ضرور محسوس کریں آپ لوگوں کے اندر، غلظۃ، سختی اور درستی. وَاعْلَمُوا، اور آپ جان لیجئے، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تعالی مع المتقین، وہ متقین کے ساتھ ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا. آپ ذرا نکالیں سورہ بقرہ نمبر 26. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. دیکھ لیا آیت آپ نے نکال لیا. جب اللہ کریم نے ایک جگہ مکی کی مثال دے دی، مکی کی مثال دے دی، آپ اس جگہ کو محفوظ رکھیں. ذرا 17واں پارہ نکالے، بالکل آخری حصہ، 17ویں پارے کا آخری حصہ، سورہ حج، سورہ آیت نمبر 73. یا ایھا الناس، او انسانو، ضرب مثل،
بیان کیا جاتا ہے ایک ایگزامپل، پیرابل، ایک ایگزامپل دیا جاتا ہے. ان الذین، تحقیق وہ لوگ، تدعونا جنہیں آپ پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، انہیں مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر، انہیں مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ کر. کوئی رسول پاک کو حاجت روا سمجھتا ہے، کوئی رسول، یا رسول اللہ انظر حالنا. ارے بھائی آپ رسول اللہ سے کیا شکایت کر رہے ہیں؟ رسول اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ آپ اللہ سے کہنے کیا اللہ انظر حالنا، خداوندہ ہماری حالت کو دیکھو اور ہمارے اوپر رحم فرمائے. کیونکہ رسول پاک نے فرمایا میں خدا توڑا ہوں کہ میں آپ کے حال کو دیکھ کر آپ کی مشکل کشائی کروں. میں تو خود ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میرے بس میں ہوتا تو مجھے کبھی کبھی تکلیف نہ پہنچتی. اور کوئی کسی نے حضرت علی کو مشکل کشا بنا دیا ہے، اور کسی نے پتہ نہیں کہیں بھی قبر بنا کر کہیں گدھے کی اور کہیں کتے کی، یہ کھوتا جی ہے اور یہ کھوتا قبر ہے، اور یہ کتا قبر ہے اور یہ کھوتا قبر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پتہ نہیں انسانوں کو اور مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے. وہ مولانا حالی کے شعر ہیں کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو کہہ رہا ہے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، کواکب میں مانے اور گرے قبر پر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کلی ہے یہ راہیں. اب ہندو لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں، مشرک سب کچھ کرتے ہیں، ہم نے کہا یہ مشرک ہیں، لیکن مسلمان بھی یہ سب کچھ کرتا ہے پھر بھی مسلمان. تبھی تو قرآن کریم نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. لوگوں کی اکثریت ایمان کو نہیں جانتے، وہ مومن رہ کیسے سکتے ہیں؟ جب تک آپ ایمان کو جانے نہیں تو آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ میں ایمان میں رہا بھی کہ نہیں رہا. اب اللہ کی صفت اللہ کے کسی مخلوق کو دے کر ایمان سلب ہو جاتی ہے، ایمان ختم ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ ایمان ختم ہو گئی. یا ایھا الناس، او انسانو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی، فاستمعوا لہ، آپ کان کھول کے سن لیجئے. ان الذین، تحقیق وہ لوگ، تدعون من دون اللہ، جنہیں آپ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، لن یخلقوا ذبابا، وہ نہیں پیدا کر سکتے ایک مکھی. یہ ساری مخلوق جمع ہو کر ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر وہ سارے کے سارے اسے پیدا کرنے کے لیے جمع ہو جائیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ، اور اگر کوئی مکھی انہی کے قریب پڑی ہوئی جو شیرینیاں اور مٹھائیاں آپ لے آتے ہیں، بیٹا بھی نگری والی، بیٹا بھی روزی، تو اگر اسے بھی اٹھا کر کھانا چاہے، اللہ کریم نے فرمایا وہ تو اسے بھی نہیں ہٹا سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، خود اتنا کمزور ہے، آپ کی کیا مشکل کشائی کرے گا؟ تو ایسا سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اب مشرکین مکہ نے اعتراض کر دیا اگر یہ کلام اللہ کی کلام ہوتی تو ان میں مکیوں کا تذکرہ ہوتا. اللہ اتنی بڑی ذات ہے، وہ مکیوں کو ڈسکس کرتا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. تو اللہ نے جواب دے دیا سورہ بقرہ میں، ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالیٰ اس سے کوئی شرم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس بات سے کوئی شرم نہیں کرتا. ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، کہ وہ بیان کرے بطور مثال اور اگزامپل. مکی تو بڑی چیز ہے، اگر مچھر کی مثال دے دیں تو یہ بھی اللہ کے ہاں کوئی شرم کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق اور یہ بھی اللہ کی مخلوق. آپ مکی کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا میں ماسکیٹو کو ڈسکس کر رہا ہوں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس وہ لوگ جو ایمان لا چکے، فَيَعْلَمُونَ، وہ عقیدہ رکھتے، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، کہ اس قسم کی باتیں کرنا یا یہ قرآن اللہ کی جانب سے یقیناً نازل ہو چکا ہے، چاہے اس میں مکی کا ذکر ہو یا مچھر کا ذکر ہو. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ، اور وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ کریم نے اس مثال کے بیان کرنے کے حوالے سے کس چیز کا ارادہ کر دیا ہے. یضل بہ کثیرا، اللہ کریم قرآن کے ذریعے بہت ساروں کو گمراہ کر دیتا ہے. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت ساروں کو ہدایت دے دیتا ہے. یہی قرآن بہت ساروں کو ہدایت دے دیتا ہے اور بہت ساروں کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. آدمی ایمان رکھے ہدایت مل جاتی ہے، آدمی ڈینائی کرے بیڑا غرق ہو جاتا ہے. صحیح. شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی مثال چینی کی ہے، اس کی مثال چینی کی ہے، کتنی سویٹ ہے.
کتنی شیرین ہے، کتنی میٹھی ہے. آدمی کہے تو بدن فیٹ ہوتا رہے، لیکن فرمائے کہ ڈائبیٹک کو آپ کھلائیں تو اس کا تو بیڑا غرق کر دیا. اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو کافر تھے یہ ایمانی اعتبار سے سارے ڈائبیٹک ہو چکے تھے. تو قرآن کریم کی ایک ایک آیت آ کر جس طرح آپ انہیں ایک ایک اسپون چینی پلاتے رہے اور ان کا مزید بیڑا غرق ہو رہا ہے، مزید بیڑا، اور اعلیٰ تو سڑن سے بل فال ڈاؤن اینڈ دے ول ڈائی، ایمانی اعتبار سے ختم ہو جائیں گے. تو واپس اپنے سبق پہ. سورتوں، اور جب بھی نازل کیا جاتا ہے ایک سورت، فمنہم المنافقین میں سے بعض یقولو جو کہتے ہیں ایکم زادت واضی ایمانا کہ آپ میں سے کس کے ایمان میں اس سورت نے اضافہ کر دیا. یہ وہ مسخرے کرتے رہے کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت مسلمان کے ایمان کو انکریز کر دیتا ہے، ایمان کو انکریز کر دیتا ہے. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب سورت نازل ہوتی ہے تو منافقین وہ بطور مذاق کہہ دیتے ہیں اچھا آپ کے ایمان میں کتنا اضافہ ہوگا اس سورت کے آنے سے. ایکم زادت واضی ایمان. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ انہی میں سے بعض یقولو جو کہتے ہیں ایکم زادت واضی ایمانا کہ کس کے ایمان میں سورت نے اضافہ کر دیا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لا چکے فَزَادَتْهُمْ ایمانا تو انہیں زیادہ کر دیتے، انکریز کر دیتے ایمان اعتبار سے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور وہ قرآن کریم کی سورت کے نزول پہ خوش ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کو انکریمنٹ مل جاتا ہے، ایمانی انکریمنٹ مل جاتا ہے. اب ایمان موجود ہے تو انکریز ہوتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا منافق کے پاس ہے نہیں ایمان تو میں وہاں کیا کون سی چیز کو انکریز کروں، کیونکہ کچھ روٹ تو ہونا چاہیے. جب وہاں روٹ ہے نہیں، وہاں پودا ہے نہیں تو میں کس چیز کو ڈیولپ کروا دوں؟ صحیح، یا قرآن کریم کی صورت کس چیز کو ڈیولپ کروا دیں؟ اب مومن کے قلب میں ایمان ہے تو اس ایمان میں انکریز ہو جاتا ہے. فَيَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا جو مومن فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا انکریز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایمان اعتبار سے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وہ خوش ہو جاتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ لوگ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دلوں میں نفاق ہے. فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ فزادتہم رجسن الی رجسہم تو اللہ فزادتہم یہ سورت قرآن زادتہم انکریز کر دیتا ہے ان کو رجسن الی رجسہم پہلے سے جو پلیدی ان کے قلب میں موجود ہے اس پلیدی کو انکریز کر دیتا ہے، اس گندگی کو انکریز کر دیتا ہے. اگر گو کا ڈیر اور گندگی کا ڈیر پڑا ہوا ہو، گو کا ڈیر اور گندگی کا ڈیر پڑا ہو، اب بارش اور میہ برسنا تو زمین کی آبادی ہے لیکن گو کے ڈیر پر بارش برسے تو پھر کیا ہوگا؟ اسمیل مزید بڑھتا جائے گا. فزادتہم رجسن الی رجسہم فزادتہم رجسن الی رجسہم. حمد جان کی زبان میں انہوں نے کہہ دیا کہ باران کے در لطافت تبحش خلاف نیز، باران کہ در لطافت تبحش خلاف نیز در باغ لال روید و در شوربوم خس. کہ بارش کی اصل لطافت میں کوئی فرق نہیں، بارش کی اصل لطافت میں کوئی فرق نہیں. وہ بارش جو لاس اینجلس کے فرٹائل اور کلٹیویٹڈ زمین پہ برستا ہے وہ وہی بارش ہے جو پام ڈیل میں برستا ہے یا جو پام سپرنگ میں برستا ہے، لیکن یہاں اس کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے، وہاں نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے. یہاں نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے اور وہاں نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے. یہاں پہ زمین زرخیز ہو جاتی ہے، وہاں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، میں جانتا نہیں. ویسے سن جائے کہ وہ ڈیزرٹ ہے تو ڈیزرٹ کے حوالے سے اس کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے، یہاں کچھ اور ہوتا ہے. دلدل والی زمین پر بارش برسے تو کیا کچھ ہوتا ہے؟ آدمی پاؤں نہیں رکھ سکتا، ہاں کیچڑ بن جاتا ہے. اور زرخیز زمین پہ سبزہ اگتا ہے. ایک عربی کے شاعر نے کہہ دیا کہ ارى الاحسان عند الحر دینا وعند القن منقصة وسما كقطر صار في الاصداف ضرا وفي شق الافاعي صار سما. تو آپ نے فارسی بھی سیکھنی ہے اور عربی بھی سیکھنی ہے کیونکہ جو لٹریچر فارسی اور عربی میں دنیا کسی زبان میں نہیں. ارى الاحسان عند الحر دینا وعند القن منقصة وسما. اگر آپ کسی شریف النفس ذی شرافت آدمی کے ساتھ احسان کریں تو وہ آپ کے احسان کو ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر قرض سمجھتا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ وہ آپ کے احسان کو نہیں بھولتا، مرتا ہے تو بچوں کو نصیحت کر جاتا ہے کہ دیکھیے یہ ذیشان جو ہے یا آصف صاحب جو ہیں یا حامد ہے یا حامد جان ہے یا جاوید انکل ہے،
اس نے میرے ساتھ پورا زمانے میں جب میں تکلیف میں تھا اس نے میرے ساتھ $5 کا ایک احسان کیا تھا, اور وہ ایسا احسان تھا کہ میرے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا. تو دیکھیے بیٹے, ان کے بچوں کی آپ نے خدمت کرنی ہے. یہ کس کا ذوق ہوتا ہے؟ شریفوں کا. یہ کس کا؟ شریفوں کا. اور جو رذیل ہوتے ہیں وہ اگر آپ سے قرض لے لیں تو وہ اسے انکم میں حساب کر جاتے ہیں. اس سال ہم نے 1.5 سارے پیسے کمائے, صحیح 10,000 تو کمائے یا 20,000 کمائے, اور 20,000 آصف صاحب سے قرضہ لے لیا, وہ بھی 20,000 پلس 20,000. اس سال ہماری آمدنی 40,000 ہو گئی. فار ایگزامپل, تو وہ کہتے ہیں کہ ارل احسان عند الحر دینا وعند القن منقصۃ وذمہ. آپ احسان کریں شریف النفس آدمی سے, وہ اپنے اوپر اس احسان کو قرض سمجھتا ہے. کیا سمجھتا ہے؟ قرض سمجھتا ہے, اور وہ ہر مرحلے پہ بار بار اس کو چکانا چاہتا ہے. 1 بار نہیں, 10 بار نہیں, 20 بار نہیں. وہ کہتا ہے بھائی ہمارے ساتھ احسان کیا ہے, ایک بار ہمارے ساتھ ایک بار احسان کیا ہے, ہمارے ساتھ ایک بار احسان کیا ہے. میں نے اپنے بھائی سے ایک بار کہہ دیا کہ یہ فلاں کو ضرورت ہے, بیٹے آپ ایسا کریں کہ اس کو اتنے پیسے دے دیں, اور اسے کہہ دیں کہ یہ کسی نے آپ کے لیے دیے ہیں, یہ قرضہ نہیں. اس نے ایک بار دے دیے, میں نے چند دنوں بعد کہہ دیا کچھ اور بھی دے دیں. تو اس نے مجھے کہا, وہ مجھے لالا جی کہتے ہیں, کہ لالا جی اس آدمی کی خوبی کیا ہے؟ مجھے تو اس آدمی کی کوئی خوبی نہیں معلوم, مجھے اس آدمی کی کوئی خوبی نہیں معلوم. میں نے کہا بیٹے ایک وقت مجھے 15 روپے کی ضرورت تھی, اور میں ایسی جگہ پہنچ چکا تھا کہ وہ 15 روپے نہ ملتے تو میری موت و حیات کا مسئلہ ہوتا. صحیح. اور میں نے کہا اس آدمی کو ساری دنیا جانتی کہ اچھا آدمی نہیں ہے, یہ اسی وقت کہیں سے آ گیا. اور میں نے ایسا کہہ دیا کہ بھائی آپ کے پاس 15 روپے ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہے. میں نے کہا وہ مجھے دے دیں. اس نے دے دیے اور مسئلہ ختم ہو گیا. صحیح. تو میں نے کہا کہ میرے ساتھ ایک بار 15 روپے کا احسان کر دیا ہے, میں نے اس کے بچوں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے ہمیشہ, کیونکہ احسانات ہمیشہ نہیں ہوا کرتے. ایک موقع پر آدمی کسی کے ساتھ احسان کرے گا, ہمیشہ احسانات صرف اللہ ہی کرتا رہتا ہے. ہمیشہ احسانات, یہ تو صرف اللہ کی صفت ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی صفت نہیں ہو سکتی. لیکن شریفوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ احسان کو کبھی بھولتے نہیں. تو فرماتے ہیں کہ ارل احسان عند الحر دینا وعند القن منقصۃ وذمہ. اگر آپ شریف کے ساتھ احسان کریں آپ نے انویسٹمنٹ کر دیا, لیکن اگر آپ نے رذیل کے ساتھ احسان کر دیا آپ لاس کر گئے. اور پھر اس نے مثال دی کہ قطر صار فی الاصداف درا وفی شق الافاعی صار سما. اسپرنگ میں, کون سے موسم میں؟ اسپرنگ میں جب بارش برستی ہے اور می برستا ہے تو بارش کے قطرے وہ سمندر کی تہ میں صدف میں بھی جا پہنچتے ہیں. صدف جانتے ہیں, وہ سپی جسے کہتے ہیں, وہ سپی میں پہنچ جاتا ہے. تو سپی جب بند ہو جاتی ہے تو چند مہینوں بعد کیا بن جاتا ہے؟ وہ موتی بن جاتا ہے. اور وہی قطرہ پام اسپرنگ میں اپنی دل میں ایک کالا ناگ بھی اسی کے لیے اپنا منہ کھولے بیٹھا رہتا ہے. تو جو قطرہ اسپرنگ والا اسی کے حلق میں جا پہنچتا ہے تو وہ زہر قاتل بن جاتا ہے. اب قطرہ وہی ہے جو وہاں اوشن میں پڑ گیا, دی سیم تھنگ, کوئی ڈفرنس نہیں, لیکن چونکہ محل مختلف ہے, اس محل میں پڑ گیا تو موتی بن گیا کتنا قیمتی, اور وہاں تو کتنا مہلک زہر بن گیا. صحیح ہے. تو یہ قرآن کریم ہے, اچھے محل میں پڑ گیا وہاں ایمان زرخیز کر دیا, اور برے محل میں پڑ گیا پلیدی زیادہ کر دی. الذین فی قلوبہم مرض, اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ضد ہے, مرض ضد ایروگینس, ہاں, فزادتہم رجسا الی رجسہم, تو قرآن سورت ان کی پلیدی اور گندگی کو انکریز کر جاتا ہے. وماتوا, اور وہ مرتے وہم کافرون, اس حالت میں کہ کافر ہوتے ہیں, وہ مرتے ہیں کفر کی حالت میں. اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ, کیا یہ لوگ عبرت نہیں لیتے اور یہ نہیں دیکھتے انہم یفتنون فی کل عام مرۃ, کہ انہیں مبتلا کیا جاتا ہے ہر سال 2 بار, ہر سال مرتن ایک بار او مرتین یا 2 بار. کس لیے؟ اللہ کریم ان کے ہاتھ تکلیف بھجوا دیتا ہے تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے, ان کا احساس کام کرے, ان کا احساس. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار میں کسی گمراہ کو چھوٹی سی سزا دے دیتا ہوں, بڑی سزا نہیں, چھوٹی سزا. اس میں مد نظر یہ ہوتا ہے کہ شاید اس کو احساس ہو کر یہ ریورس گیئر لگائے, اس کو احساس ہو جائے اور یہ
لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ کے آئے. لیکن اللہ کریم فرماتے اگر وہ لوٹ کے نہیں آتا تو پھر میں بھی اسے پش کر دیتا ہوں کہ ابھی آگے دوڑ لگائے تاکہ مکمل بیڑا غرق ہو جائے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان بدبختوں کا ذہن کام نہیں کرتا، یہ کنسیو نہیں کرتے کہ میں سال میں ایک بار یا 2 بار ان کو ایک ڈنڈا لگا دیتا ہوں. وہ ڈنڈا اس لیے کہ انہیں احساس ہو کر یہ واپس آ جائیں، انہیں احساس ہو جائے کہ ہم غلطی پر ہیں. اولا یرونا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے اللہ یفتنون فی کل عام مرتن، کہ انہیں مبتلا کیا جاتا ہے مصیبت میں ہر سال مرتن ایک بار، او مرتين یا 2 بار، ثم لا یتوبون، اور پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے. ولا هم یذکرون، اور نہ وہ کوئی نصیحت پکڑتے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو رسول پاک کے محفل میں تو منافقین بیٹھے رہتے تو مجھے دیکھیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی کوئی سورت نازل کی جاتی ہے اور منافقین بیٹھے رہتے ہیں، اور متعلقہ سورت میں منافقین کا ذکر ہوتا ہے، منافقین کا ذکر ہوتا ہے تو یہ محسوس تو کرتے ہیں کہ ہمیں ڈسکس کیا جا رہا ہے، شاید نیکسٹ آیت ہمارے نام لیا کریں کہ فلان ہے اور فلان ہے اور فلان ہے. انہیں خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی the thing mentioned there in the context، کہ جو نص میں جو بات ذکر ہو رہی ہے that is totally applicable to us. منافقین اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں ڈسکس کر رہے ہیں، تو انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ آیت کہیں یہ نہ ہو کہ نام لینا اللہ شروع کر دے کہ ایک ہی فلان ہے، یہ جو دوسرا دئیس بیٹا ہے، وہ تیسرا بیٹا ہے، وہ فلان بیٹھا ہے، وہ وہاں جو کارنر میں بیٹھا ہے. صحیح ہے، تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں. نظر بعضهم الی بعض، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا کریں، نکلنا ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی نازل کی جاتی ہے کوئی سورت، نظر بعضهم الی بعض، نظر بعضهم الی بعض. آپ آیت نمبر 64 پر واپس چلے جائیں. ہاں یحذر المنافقون، ڈرتے ہیں منافق، ان تنزل علیہم سورۃ، کہ نازل ہو جائے ان پر ایک ایسی سورت، تنبئہم بما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں کے راز کو آشکارا کر جائیں. انہیں ہر وقت یہ خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب ہمارے دلی نفاق کا ذکر ہوگا، کل ہوگا، اب تھوڑی دیر بعد رسول پاک کے پاس جبریل آ پہنچے گا اور ہمیں ڈسکس کرے گا. وہ ہمیشہ یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں اور کوڑتے رہتے ہیں. محفل میں تو بیٹھے رہتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کوڑتے رہتے ہیں کہ کب ہم کو مار پڑے گی، کہ آیت آئے گی یا سورت آئے گی اور ہمیں ڈسکس کرے گا. تو جب سورت نازل ہو جاتی ہے اور کوالٹی وائز یا ہیبٹ وائز ان کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے کہ منافق وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں اور منافق وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، اور ان کی جو مخفی اور خفیہ میٹنگ ہوتی تھی اللہ کریم رسول پاک کو اس کی اطلاع دے دیتا کہ انہی لوگوں نے کل کے اپنے میٹنگ میں یہ بات کہی تھی. تو یہ لوگ تو بیٹھے رہتے جو میٹنگ والے ہوتے، صحیح، لیکن اللہ کریم تو کبھی کسی کا نام نہیں لیتا نا، نام تو نہیں لیتا، ان کے ہیبٹ کو اور عادت کو اور پریکٹس کو اور عمل کو ڈسکس کرتا. لیکن ان کو خطرہ ہوتا کہ اب ایسا نہ ہو کہ ہمارے نام لینا شروع کرتے کہ کل والی میٹنگ میں ایک فلاں تھے، ایک فلاں تھا، ایک فلاں تھا، ایک فلاں تھا، ایک فلاں تھا، تو ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیں اشارے کا. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی نازل کی جاتی ہے ایک سورت، نظر بعضهم إِلَىٰ بَعْضٍ، وہ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو اور کیا کہتے ہیں کہ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، دیکھیے مجھے، هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، ایک دوسرے کو اس طرح کہتے ہیں، کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے کر نہیں دیکھ رہا، سمجھائیں. هل يراكم من احد، یا آپ کو کوئی دیکھتا رہا ہے، ثم انصرفوا، پھر وہ چلے جاتے ہیں. صرف اللہ قلوبهم، اللہ کریم نے ان کے دلوں کو ہٹا دیا ہے حق سے، بأنهم قوم لا يفقهون، کیونکہ یہ ایک ایسی گروہ ہے جن کو بات کی سمجھ نہیں آتی. بأنهم قوم لا يفقهون، کیونکہ یہ منافق ایسے لوگ ہیں لا يفقهون کہ انہیں سمجھ نہیں آتی، وہ جانتے نہیں. لقد جاءكم رسول من انفسكم، لقد جاءكم، مجھے اپنی ذات کی قسم یہ تحقیقی بات ہے کہ آ گیا ہے آپ لوگوں کے پاس رسول، پیغمبر، من انفسكم، آپ میں سے، پیغمبر من انفسكم، آپ میں سے، انسانوں کے پاس میں نے انسان پیغمبر بھجوا دیا، انسانوں کے پاس
ہاں میں نے پیغمبر بھجوا دیا، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی جن نہیں، کوئی سپر نیچرل قسم کی مخلوق نہیں، آپ جیسا انسان اور آپ کا عزیز ہے، تاکہ آپ ان کو کاپی کریں، تاکہ آپ اس کو کاپی کریں۔ اگر وہ آپ کے جنس کے نہیں ہوتے تو کیسے کاپی کرتے؟ آپ فرشتے کو نہیں کاپی کر سکتے کیونکہ اس کے تقاضے مختلف ہیں۔ آپ جنات کو نہیں کاپی کر سکتے کیونکہ اس کے تقاضے اور ڈیمانڈ مختلف ہے، اس کی طبیعت مختلف ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے تو آپ کے پاس جو پیغمبر بھجوا دیا من انفسکم، وہ آپ ہی سے ہے، من انفسکم، وہ آپ ہی میں سے، تاکہ آپ اس کو کاپی کر دیں۔ اور یہ کیوں؟ آپ ذرا چلے جائیں سورہ بقرہ پہ، آیت نمبر 129 لکھ لیا؟ ربنا وبعث فیہم، آیت نمبر 129، 123 پر 127 پر چلے جائیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور جب بنا رہے تھے حضرت ابراہیم القواعد، بیت اللہ کی بنیادیں، وَإِسْمَاعِيلُ، اور اسماعیل بھی بنا رہے تھے، اور دونوں نے جب کام ختم کر دیا تو دعا کی کہ ربنا، ہمارے پروردگار، تقبل منا، ہم سے ہمارے اس جدوجہد کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، اس لیے کہ خالص تو ہی تو ہے سننے والا اور جاننے والا۔ انک انت السمیع العلیم، اس کا ترجمہ ہے اردو میں تو ہی تو ہے، آپ سے علاوہ کوئی اور نہیں جو ہر چیز سن سکتا ہے اور ہر چیز سمجھ سکتا ہے، صرف آپ ہی ہیں۔ انک انت، تحقیق تو ہی تو ہے، السمیع، سننے والا، العلیم، اور جاننے والا۔ ربنا، ہمارے پروردگار، وجعلنا، بنا دے ہمیں، مسلمین لکا، ٹوٹلی سرنڈر اور سبمیشن کرنے والے اپنے ذات کے سامنے، کیونکہ ابراہیم اور اسماعیل پہلے سے مسلمان تھے، لیکن پھر کہہ رہے کہ وجعلنا مسلمین، خداوند ہمیں مسلمان بنا دے۔ مسلمان تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں مسلمان بنا دیں، کیونکہ مسلمان بننے کا معنی یہ ٹوٹلی سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ و تعالی۔ Doesn't matter you are in your business or in your job or in masjid or at home or somewhere else، جہاں بھی ہے آپ نے مسلمان بننا ہے۔ اگر آپ مسجد کے اندر مسلمان ہیں اور مسجد سے باہر کچھ اور ہے تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ ربنا وجعلنا، ہمارے پروردگار، وجعلنا مسلمین لکا، بنا دے ہمیں مسلمین، ٹوٹلی سرنڈر کرنے والے، لکا، اپنی ذات کے سامنے، ومن ذریتنا، اور بنا دے ہمارے اولاد اور جنریشنز میں سے، مسلمۃ لک، گرو سرنڈر کرنے والوں کا، وارنا مناسکنا، اور تعلیم دے دے ہمیں ہمارے اعمال کا اور شرائع کا، وتب علینا، کوتاہی ہوگی ہم سے۔ اب پیغمبر سے کوتاہی نہیں ہوتی عبادات میں، پیغمبر تو عبادات میں از آن پیک، ہر پیغمبر عبادات میں کہاں ہوتا ہے؟ پیک پہ ہوتا ہے، پیک پہ۔ تو اب وہ جو دعا مانگ رہا ہے کہ وتب علینا، اور ہمارے توبے کو قبول فرما، تو ایک تو پیغمبر سے عبادات میں کوتاہی نہیں ہوتی، ایک بات، دوسرا پیغمبر سے میسج پہنچانے میں کوتاہی نہیں ہوتی، وہ اپنا میسج ٹھیک چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ نوح علیہ السلام کے قوم نے نہیں مانا، نوح ناکام ہوا یا وہ قوم ناکام ہو گئی؟ قوم ناکام ہو گئی، اس کو تو 8 آدمی مل گئے، اس کو 8 لوگ مل گئے 950 سال میں، کتنے مل گئے؟ پر 100 ایئر ایک آدمی بھی نہیں تھا، ریشو بہت عجیب ریشو تھا، پر 100 ایئر نہیں بلکہ سم 110 ایئر پر 110 ایئر ایک آدمی اس سے ملا تھا۔ صحیح؟ اور جی میں کہتا ہوں کہ نوح علیہ السلام کے اعصاب کی بات تھی، اس کے دل گردے کی بات ہے، ہم تو جلدی ڈسپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں، جلدی ڈسپوائنٹ۔ بھائی میں نے بطور امام کے ایک بات کہی تھی، آپ لوگوں نے مانی نہیں، ڈسپوائنٹ، چلو اپنے لیے امام کا فکر کرو، صحیح؟ کیونکہ ہم تو جلدی ڈسہارٹڈ ہو جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام لگے رہتے 950 سال میں اونلی 8 پیپل، یہ مستند روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعصاب کو مضبوط بنا دے۔ نوح علیہ السلام والے اعصاب، انبیاء والے اعصاب چاہیے، صحیح؟ نوح علیہ السلام کے اعصاب کی بات تھی۔ اب 950 سال بہت لمبی مدت ہے، کتنی مدت ہے؟ بہت لمبی مدت ہے۔ تو آخر نوح علیہ السلام، شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے، نوح علیہ السلام روم بھی خلیلہ آ گئے، اس کا خلیجہ بھی منہ کو آ گیا۔ 950 سال میں نوح کا خلیجہ بھی منہ کو آ گیا، تو جب وہ غصے میں گئے تو اس نے کہا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خداوندا میں ان کا ایک گر کڑا نہیں دیکھ سکتا۔ آپ لوگوں کی بات نہیں کی، انہوں نے کہا مجھے اب ان کی دیواروں سے نفرت آنے لگی،
جب نفرت انتہا تک پہنچ جاتی ہے، نفرت انتہا تک پہنچ جاتی ہے، فار ایگزامپل خدا نہ کرے اب ذیشان سے میری نفرت پیدا ہو گئی، اس پہ بس نہیں چلتا تو جاتے ہوئے اس کے مرسیڈیز کو اخلاق مار دوں، کچھ نہ کچھ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ خداوندہ میری تو ان سے نفرت اتنی بڑھ گئی کہ ان کے دیوار بھی مجھے برے معلوم ہوتے ہیں، تو ان پر ایک ایسا عذاب لے آئے کہ ایک دیوار میں نہ دیکھ سکوں صلات کے بعد، تو واقعی اللہ بھی ایسا عذاب لے آئے کہ دیوار تو کیا، کوئی پتھر اور اینٹ بھی واپس نہیں مل رہا تھا کسی کو، کہ وہ پتھر کہاں ہے، وہ اینٹ کہاں ہے، وہ دیہات کہاں ہے، وہ شہر کہاں ہے، اور اتنا بڑا علاقہ تھا، کوفہ سے لے کر استنبول اور ازمیر تک یہ بہت بڑا علاقہ تھا، استنبول اور ازمیر تک یہ بہت بڑا علاقہ تھا، صحیح۔ اور نوح علیہ السلام کی کشتی یہ کوفے سے روانہ ہو گئی اور وہاں ترکیہ جہاں پہنچ کر کوئی جودی پر کڑی ہو گئی، آج بھی پڑی ہوئی وہاں، تو آپ کچھ پیسے میں سے نکالے وہ ملین جو آپ کے پاس اور اللہ کے پاس ہیں، سارے کلاس کو آپ سیر کروائیں ارض الانبیاء کی، ہاں اس کشتی کی بھی جائیں گے، بہت سارے انبیاء کی تو بہت بڑی زمین ہے نا، صحیح ہے، یہ عراق ہے اور جارڈن ہے اور فلسطین ہے اور سیریا ہے اور ایجپٹ ہے اور سعودی عرب ہے اور یہ سارے ممالک ہیں، تو جائیں گے انبیاء اور صحابہ اور اولیاء اور قرآنی زمین، ارض الانبیاء کہتے ہیں اسے، کیا کہتے ہیں؟ ارض الانبیاء۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے اس پر، مستقل کتاب لکھی ہے، اور کتاب کا نام ہے ارض القرآن، کتاب کا نام ہے ارض القرآن، قرآنی زمین، یعنی قرآن میں جن جن زمینوں کا ذکر آیا ہے، جن جن علاقوں کا ذکر آیا ہے، وہ اس کی تاریخی حیثیت اور متعلقہ اقوام کی ہسٹری بیان کرتا ہے، بہت اچھی کتاب ہے، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام ہے ارض القرآن۔ چوری صاحب لے لیں، اردو میں، اردو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ بھولے تو نہیں؟ اچھا، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اردو میں بات کر سکتے ہیں لیکن اردو پڑھ نہیں سکتے، وہ اردو میں بات کرتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے، یہ جو ہے نا ان کی گرائی لاڑکانہ والی، تو وہ بھی اردو میں بیان کرتی ہے لیکن اردو پڑھ نہیں سکتی، اگر آپ نے اس کو اردو میں کچھ دینا ہے تو آپ نے رومن میں لکھنا ہے اس کو، صحیح، یہاں سے لکھنا ہے، اردو پڑھنی آتی، ابا کو آتی تو آپ ٹرائی کریں، کیونکہ جو ہمارے اکابر کی لٹریچر ہے، اکابرین دیوبند کی ساری لٹریچر اردو زبان میں، اردو زبان میں عربی کے بعد سب سے زیادہ لٹریچر ہے، عربی کے بعد دینی لٹریچر جو سب سے زیادہ ہے وہ اردو زبان میں ہے، اور یہ سارا کرشمہ علماء دیوبند کا رحمہم اللہ، تو اس لیے اردو پڑھنی ضروری ہے، اردو پڑھنی ضروری ہے۔ میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ کتاب مانگے 20 بڑے مسلمان، ہم اپنے پہنچ جائیں گے۔ میں نے کنٹین والے سے بات کی، انہوں نے کہا کہ جب آپ چاہیں تو مجھے حکم دے رہے تو میں لے آؤں گا آپ کے لیے، انہیں کہہ دیتے ہیں کہ وہ لے آئیں، اور یہ صدیقی ٹرسٹ کراچی والا، وہ بالکل فیئر پرائز پر دے دیتے ہیں، اور وہ ساتھ یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بھی فیئر پرائز پر دینا ہے، آپ نے تجارتی بنیادوں پر نہیں دینا، وہ صدیقی ٹرسٹ والے وہ تو صرف دینی خدمت پر، کیونکہ یہ جو تبلیغی نصاب ہے یہ $2 کا مل جاتا ہے ان کے یہاں سے، فضائل اعمال $2 کا مل جاتا ہے۔ وہ معرف القرآن جو آپ لے آئے ہیں، معرف القرآن پتہ نہیں آپ کو کتنے کا پڑ گیا، کوئی 4-5 ہزار پاکستانی کا، بلکہ زیادہ کا 7-8 ہزار کا پاکستانی کا، اور ان کے یہاں سے میرے خیال میں $100 سے کم کا ملتا ہے، وہ فیئر پرائز پر دینا چاہتے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے پروردگار، اور بنا دے ہمیں مسلمین ٹوٹلی سرنڈر کرنے والے لک، اپنی ذات کے آگے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے امتن، ایک جماعت اور گروہ، مسلمۃ لک، جو سرنڈر کرنے والے ہوں آپ کے سامنے ٹوٹل، وارنا مناسکنا، ہمیں صحیح طریقے سے ہمارے احکام بتا دیں کہ ہم نے اعمال کیسے کرنے ہیں، وہ ارنا مناسکنا، کہ ہم نے اعمال کیسے کرنے ہیں، کس قسم کے اعمال سے آپ خوش ہوتے ہیں۔ نماز تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ابراہیم کہہ رہے تھے کہ خداوندہ مجھے نماز کا وہ طریقہ بتا دے جس سے آپ خوش ہوتے ہیں۔ دو قسم کی نمازیں ہوتی ہیں، ایک نماز وہ ہوتی ہے جس سے آدمی کی گلو خراسی ہو جاتی ہے کہ چلو ایک قرضہ ہے ادا کر دیا، یہ ہماری نمازیں یہ اس قسم کی ہیں،
اس سے بس ہماری گلو خلاصی ہو جاتی ہے، چلو جی ایک قرضہ ہے، ہم نے نماز ادا کر دی۔ ایک وہ نماز ہے جس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے، تو وہ نماز وہ ہے جو رسول پاک نے پڑھی، وہ نماز، اور جس نماز سے اللہ خوش ہو جاتا ہے تو الٹیمیٹ ریزلٹ اس کا یہ ہے کہ آپ کو روحانی سکون نصیب ہوگا اس سے۔ اگر آپ کو نماز پڑھنے سے روحانی سکون نصیب نہیں ہوتا، اٹ مینز کہ آپ کا فریضہ تو ادا ہو گیا لیکن آپ کے اس نماز سے اللہ خوش نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ بچائے جی، اللہ بچائے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لکا، خداوندا میں بنا دے مسلمین لکا، سرنڈر کرنے والے اپنے ذات کے سامنے، ومن ذریتنا، اور بنا دے ہماری اولاد سے امتن، ایک امت مسلمۃ لک، جو ٹوٹل سرنڈر کرنے والے ہوں آپ کے سامنے، وارنا مناسکنا، اور دکھاؤ اور سکھا دے ہمیں مناسکنا، ہمارے عبادات کے اعمال و احکام، وتب علینا، اور ہم سے کوتاہی ہوگی تو ہمیں ہماری توبہ قبول فرما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دادا جی حضرت ابراہیم اپنی اولاد اور مسلمانوں پر کتنے مہربان تھے، ہزاروں سال بعد آنے والی اولاد قیامت تک جو آتی رہے گی نقصانات کرتی رہے گی، لیکن دادا جی ہزاروں سال پہلے اللہ سے ان کے لیے معافی مانگ رہے ہیں کہ ان کا توبہ آپ نے قبول کرنا ہے۔ یہ دادا جی کی مہربانی ہے، رسول پاک نے فرمایا میرے دادا جان کی مہربانی کہ بچے کب پیدا ہوں گے؟ قیامت تک۔ ہم سارے ابراہیم کے بچے ہیں، ہم سارے اہل اسلام کیا ہیں؟ ابراہیم کے بچے ہیں۔ ابراہیم نے اس زمانے میں ہمارے لیے دعا کر دی کہ جی میرے بچے، مجھے معلوم ہے ان سے کوتاہیاں ہوں گی، آپ نے توبہ قبول کرنا ہے۔ اگر کوئی اپنے کو ایڈمٹ کرے کہ میں نے خطا کی ہے، میں نے گناہ کی ہے، خداوندہ میں نادم ہوں، تو آپ نے قبول کرنا ہے۔ ہاں نہیں، کنفیشن والا نہیں، تو وہ توبۃ النصوح ہے۔ کیا ہے اس کے فیکٹرز؟ ہاں ہاں، ادمان الطاعات، یہ آپ نے یاد کرنا ہے کہ توبۃ النصوح کس چیز کا نام ہے؟ رد المظالم، استحلال الخصوم اور ادمان الطاعات۔ رد المظالم، آپ نے کسی کا کوئی حق مارا ہے، کب؟ آج سے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے۔ یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، چلو اپنے کو ڈسکس کریں، مجھے نہیں پتا کہ آج سے 15 سال پہلے میں نے فلاں کے $5 مارے ہیں، نہیں پتا۔ یہ جو وہاں ریکارڈ میں موجود رہتا ہے، آدمی بھول نہیں سکتا۔ آدمی نہ تو یوں بھول سکتا ہے کہ میرا حق فلاں نے مارا ہے، میرے $5 فلاں نے کھائے ہیں، اور نہ یہ بھولتا ہے کہ میں نے فلاں کے $5 کھائے ہیں، صحیح۔ اور اگر آدمی آج سے 15-20 سال پہلے بھی کسی کا حق مارے، خیانت کرے، چیٹنگ کرے، دھوکہ کرے، فراڈ کرے، 20 سال بعد بھی وہ آدمی جب آدمی کو سامنے آ جائے، شاید وہ بھول گیا ہوگا، لیکن آدمی کا ضمیر اس کو ملامت کر دیتا ہے کہ یہ آدمی ہے جو، صحیح۔ اور آدمی اس طرح سیدھی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا اس کو، لیکن اب شیطان نے اسے پکڑا ہوا ہوتا ہے، اس کا بس بھی چلتا ہے کہ وہ $20 نکال کے چودھری فاضل صاحب کو دے کہ فاضل صاحب یہ میں نے آج سے 12 سال پہلے آپ کا حق مارا تھا، آپ یہ لیں اور مجھے معاف کر دیں اللہ کے لیے، صحیح۔ تو ایک رد المظالم، کیا رد المظالم، کہ جو حق آپ نے جس کا مارا ہے وہ اس کو واپس کرنا ہے، کیونکہ بغیر اس کے مغفرت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے کہ بھائی جی میں حج اور عمروں کے لیے جاتا رہوں گا، اور حج عمرے میں آدمی ایسا پاک ہو جائے جس طرح ماں سے پیدا ہو، اس طرح والدہ سے، یہ تو بڑی آسان چیز ہے۔ پھر آپ لوٹ مار کرتے نا، اور ذو الحجہ میں حج کے لیے جایا کریں، عمرہ کے لیے جایا کریں، اور وہاں آپ کی اور حالم ہوگی۔ ہاں یہ غلط ہے۔ صرف ایک ہی طریقہ ہے، استعفاء، کیا استعفاء یا رد۔ استعفاء کا معنی ہے کہ اسے بیان کر کے اس سے معافی مانگنا، ایسا بھی نہیں انڈیویجوس کہ وامد صاحب چلو ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے کچھ کتائی متائی ہوئی کے، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اسے $5,000 کا نقصان پہنچا، اپنے 5,000 اپنے جیب میں ڈالے ہیں، نہیں آپ اسے بتا دیں کہ عامر صاحب میں نے فلاں وقت میں آپ کے $5,000 مارے، آپ کو احساس نہیں ہوا تھا، تو یا تو آپ معاف کریں یا میں آپ کو واپس کروں گا، صحیح۔ اس طرح تو وہاں میں کہا شاید کوئی $1 کا ادھر ادھر کا مسئلہ ہے، میں واپس ہی کر دے تو اچھا ہے، لیکن سندھی ہوتے بڑے سخی ہیں، کیا ہوا ہاں میں تو سندھ بہت گیا ہوں، میں تو سندھ گھوما پھرا ہوں، اور سندھی تو مجھے اتنے محبوب ہیں، سندھیوں میں بڑی بڑی اچھی صفات ہیں، اور زیادہ تر صفات ہمارے پٹھانوں سے ملتی رہتی ہیں، پتہ نہیں کہ آپ لوگ اور ہمارے درمیان کوئی قلم ملم لگا ہے کیونکہ بہت ساری صفات کامن ہیں، مشترک قسم کی صفات ہیں۔ تو میں تو سندھ میں جہاں بھی گیا ہوں
لوگوں نے اتنے عقیدت کا اظہار و مظاہرہ کر دیا ہے. ایون دو میں لاڑکانہ گیا, ہاں لاڑکانہ گیا, وہاں جو پیرزادہ خاندان ہے, حالانکہ ان کا ہمارے جماعت سے اور علماء کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں تھا. ان میں ایک نوجوان تھا, وہ میرے لیکچر سننے کے لیے آ گیا تھا. پھر وہ اس نے بڑا اصرار کیا ہمارے ڈاکٹر صاحب کو کہ نہیں جی ایک بار اپنے قاضی صاحب کو ہمارے گھر لانا ہے. اور پھر ہم وہاں گئے, ان خاندان نے ہماری اتنی عزت کی, اتنی عزت کی. اور یہ آپ کے لوگوں میں مجھے پردے کا تصور بڑا اچھا لگا. پردہ آپ لوگوں کا بڑا قوی پردہ ہے. اب بھی ہے کہ اب نہیں ہے؟ یہ میں ارلی 80s کی بات کر رہا ہوں. اچھا, کیونکہ حالات بدلتے رہتے ہیں نا. ہاں ہاں, یہی صورتحال ہمارے ہاں بھی ہے. ہمارے پٹھانوں کے علاقے میں بھی یہی صورتحال ہے. صحیح ہے. جیسے ہی خاتون نظر آئی کہ اسٹاپ پہ کھڑی ہے اور بس میں جگہ نہیں, تو 2-4 آدمی فوراً اٹھ کھڑے ہوں گے اور کنڈکٹر سے کہیں گے وہ خاتون کو لے آئیں, خاتون کو یہاں بیٹھا. ہاں پتہ نہیں یہ کیوں نہیں ہے, حالانکہ یہ تو انسانوں کا کامن چیز ہے. ہاں ہاں بالکل کرے گا. بلکہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اگر لالا یہ ہے چودھری صاحب جس کے بال سفید یا جاوید انکل یہ آ گئے تو 10-12 جوان کھڑے ہو جاتے ہیں, بابا جی آپ آئیں یہاں بیٹھے ہیں. وہاں سفید داڑھی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بسوں میں تو رش ہوتا ہے نا, تو فوراً نوجوان اٹھ کر ہوتے ہیں کہ بابا جی آپ یہاں تشریف رکھیں. ہاں ان سب پہلے زمانے میں میرے خیال میں ہوا ہوگا, بعد میں کوئی مصیبت پیدا, کیونکہ یہ چیز جو ہے نیچرل ہے. تو جب یہ نیچرل ہے تو نیچر کے خلاف تو آدمی نہیں جا سکتا. لیکن یہاں courtesy is more than courtesy, یہاں تو مصیبت ہے. لیکن that is more than respect. نہیں میرے خیال میں یعنی یہ مسئلہ صرف اسلام کا نہیں, یہ میں انسان کی بات کر رہا ہوں کہ یہ خواتین کے ساتھ احسان کرنا اور اس کو احترام کا مستحق سمجھنا, بچوں کے ساتھ یا بوڑھوں کے ساتھ, یہ انسانوں کے کامن سینس میں ہے. تو یہ کامن سینس اگر کسی قوم کی خراب ہو جائے, شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں حجت اللہ ابوالبادرہ کے اندر, تو وہ اسے کہتے ہیں نوامیس الہیہ. نوامیس الہیہ کا معنی یہ کہ اللہ کریم نے نیچر, انسان کے نیچر میں جو چیز رکھی ہے, تو وہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے طریقہ کار مختلف ہوگا لیکن بیسیکلی یہ چیز پورے انسانوں میں پوری دنیا میں موجود ہوگی, کیونکہ نیچر ہے انسان کا. تو اللہ کریم نے جیز میں رکھا ہوا ہے سنس آدم, تو آدم علیہ السلام سے. لیکن پھر وہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ من حسد مادتہ, البتہ اگر کسی کے نیچر میں فساد آ گیا ہے تو پھر اس فرد میں یا اس قوم میں آپ وہ چیز نہیں دیکھ سکتے. تو یہ ایسا نہیں کہ نیچرل نہیں, نیچرل ہے لیکن اس کا نیچر جو ہے اس کی بدن کی اندرونی کیمسٹری تبدیل ہو چکی ہے, کیمسٹری تبدیل ہو چکی ہے. وَتُبْ عَلَيْنَا, اور ہمارے توبہ کو قبول فرمائے, إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, تاکہ آپ توبہ قبول کرنے والے اور مہربان ربنا, اور ہمارے پروردگار وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ, ربنا و ہمارے پروردگار وَابْعَثْ, آپ بھجوا دے فیہم ان لوگوں میں رسولا عظیم الشان پیغمبر, منہم ان میں سے, وہ عظیم الشان پیغمبر منہم ان میں سے. تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے آپ میں سے بھجوایا. انسان ہے, عرب ہے, مکی ہے, انسان ہے, عرب ہے, اور پھر مکہ کا رہنے والا ہے. آپ سورہ صف نکالیں 28واں پارہ. تو چودھری فاضل صاحب, میں نے اپنے ذہن میں یہ طے کر دیا کہ جو جولائی 4 کے بعد جو ویکنڈ آ رہا ہے, جولائی 4 کے بعد جو ویکنڈ آ رہا ہے, which will be جولائی 11 I think, جولائی 11 سنڈے, جولائی 11, تو وہ دن یوتھ اور آپ دونوں کے لیے پریزنٹیشن کے لیے مقرر کیا جائے. آپ کا کوئی کام تو نہیں وینکوور میں اس دن؟ نہیں, آپ سارے لوگوں نے جرت کر کے 2-4 کلمات کہنے ہیں, صحیح ہے, جرت کر کے ایک میں آپ کے ساتھ یعنی ریپیٹ کرواؤں گا کہ بھائی آپ نے ایسا کہنا ہے, صحیح.
نہیں، یہ کوئی اتنی مشکل بات تو نہیں. اور ایک بار اگر آپ لوگوں نے جرت کی 2-4 باتیں کہہ دی پھر آپ فلوئنٹلی بولتے جائیں گے، کیونکہ یہ پردہ ہے، اگر ایک بار ہٹ گیا تو بس ہٹ جاتا ہے. پھر دیکھ لیتا ہوں. صف کے بعد ہے سورہ جمعہ. نہیں تو آپ نے دیواروں کو سنانا. میں جب پہلی بار تقریر کر رہا تھا اس زمانے میں اسٹوڈنٹ تھا اور بہت بڑی گیدرنگ تھی اور میں شیخ کے ساتھ گیا تھا. شیخ کا بیان تھا اور اتنی بڑی گیدرنگ تھی کہ مسجد اندر باہر اور سڑک پر لوگ کھڑے ہیں اور یہ اور وہ، اور مجھے بتائے بغیر شیخ نے حکم دے دیا کہ آپ اٹھ کے ایک بیان دے دیں اور موضوع بھی دے دیا، موضوع بھی دے دیا کہ فضیلت علم پر ایک بیان دے دیں. کہ ایک طالب علم کی ایک عالم کی دستار بندی ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ فضیلت علم پر ایک بیان دے دیں، اور اس نے مجھے آیت بھی تما دی کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن عالما او متعلما او سامعا او خادما ولا تكن خامسا فتول. اب چیزیں تو مجھے یاد تھی، اسے کنوے کرنا تھا، ایکسپریس کرنا تھا اور ہزاروں کے مجمع کے سامنے. شیخ نے تو 15 منٹ کہہ دیا تھا، میں نے آدھے گھنٹے تک چلایا. سخت سردی تھی، بدن سے ایسا پسینہ رواں دواں تھا جس طرح ایک اوشن، اور میں ایسا محسوس کر رہا تھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹک رہا ہوں. لیکن بس وہ پردہ ہٹ گیا. پھر جب بھی شیخ کے ساتھ جاتا صحیح تو شیخ کہہ دیتا کہ کتنا بیان دو گے؟ میں نے کہا جس طرح آپ حکم دے دیں. تو پھر مسئلہ چل پڑا. بس ایک بار ہے جو جھجک ختم ہو جاتی ہے. آیت نمبر 2 وَهُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ. اللہ ذات ہے بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ جس نے بھجوا دیا ہے فِي الْأُمِّيِّينَ. اس ماحول میں 2 قسم کے لوگ رہتے تھے، ایک اہل کتاب یہود اور نصارہ، اور دوسرے ان کے مقابل میں وہ لوگ جو نہ یہود تھے اور نہ نصارہ تھے. تو ان کا لقب پڑ گیا تھا امی، کہ دیز آر uneducated people. They have never got any message from the sky. انہوں نے آسمان سے کبھی کوئی میسج وصول نہیں کیا. So they are uneducated, they are illiterate. یہ امی ہیں. یہ کیا ہے؟ امی. ایسا نہیں کہ وہ اس معاملے میں اڑپڑ تھے کہ کچھ پڑھ نہیں سکتے تھے، وہ تو بڑے بڑے ادیب تھے، وہ تو بڑے بڑے ادیب تھے. ایسا فر مقالہ لکھ لیتے کہ آدمی حیران ہو جاتا. قرآن کریم کی تفسیر کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے شعراء کے کلام کو بنیاد بنا دیا کہ ایک ورڈ جب قرآن کریم میں استعمال ہو چکا ہے تو اگر میں نے اس کی کوئی انٹرپریٹیشن نہیں کی ہو تو آپ رائٹ اوے دیوان العرب میں، کلاسیکل پوئٹری میں اور کلاسیکل پروز میں جائیں کہ وہاں انہوں نے اس لفظ کو کیسے کنٹیکسٹ میں استعمال کر دیا ہے تو وہی اس کا قرآن میں معنی بھی ہوگا. اب ذہن میں آ گئی. تو اٹ مینس کہ وہ بڑے اس حوالے سے بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے صحافی اور بہت بڑے کتابوں لکھنے والے، اور ایسا نہیں کہ انایجوکیٹڈ لوگ ان سینس کہ وہ کچھ الف با تا سا بھی نہیں جانتے تھے. تبھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں بہت سالوں کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے 10 انصار کو پڑھانا ہے تبھی آپ واپس جائیں گے. تو 10 انصار کو کون تھے پڑھانے والے؟ اہل مکہ تھے نا. کون تھے؟ اہل مکہ. وہ پڑھانے والے تھے، پڑھنے والے تھے، لکھنے والے تھے، سب کچھ تھے، لیکن امی ان سینس کہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی. وہ امی ہے. اچھا، تو ان کے پاس کوئی آسمانی، ایک بات. اور دوسری بات کہ قرآن کریم میں مکہ معظمہ کو ام القرى کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ ام القرى مین سینٹر آف دی گلوب. ام القرى میں ام مین سینٹر. ام ماں کو بھی کہتا ہے، سینٹر کو بھی کہتا ہے. ام القرى مین سینٹر، سینٹر آف دی گلوب، آف سینٹر آف دی ورلڈ. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ مکے کو ام القرى کیوں کہا گیا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب تشریح کر دی. اس نے فرمایا کہ آپ جیوگرافیکلی دیکھیں، کس طرح دیکھیں؟ جیوگرافیکلی آپ دیکھیں تو مکہ معظمہ یہ گلوب میں ایسے جگہ پہ موجود ہے جس طرح انسانی بدن میں یہ بیلی بٹن جہاں لگا ہوا ہے یہاں پہ، اور جس طرح بیلی بٹن سارے بدن کو کنٹرول کر جاتا ہے. پیٹ خراب ہو جاتی ہے تو بیلی بٹن میں درد شروع ہو جاتا ہے اور پھر لوز موشن بھی ہو جاتا ہے، پاؤں بھی درد کر جاتے ہیں، سر پر بھی تکلیف، اس لیے کہ وہ جو سینٹر ہے سینٹر میں گڑبڑا چکا ہے. سینٹر میں گڑبڑ کیونکہ یہ سارے اعصاب جو ہیں تو اس کے مرکزی اعصاب یہاں بیلی بٹن میں جس طرح یہاں پہ اللہ کریم نے اس کو باندھا ہوا، اس طرح ہے کہ نہیں؟
باندھا ہوا. جب آدمی کا پیٹ, ہمارے علاقے میں دیہات میں جب پیٹ خراب ہو جائے اور پیٹ میں تکلیف ہو جائے تو وہاں پہ جو اطباء ہیں, طبیب, ڈاکٹر نہیں, طبیب جو جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں, تو وہ زیادہ تر یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ایسا کر دیں, اس طرح بیٹھ جائیں. صحیح. اور دوسرا آدمی یہ کیا کہتے ہیں اس کو, ایڑی, یہ اپنا ایڑی آپ کے اس بیلی بٹن پر رکھ کر اس طرح گھماتا رہے, اس طرح گھماتا, اس طرح ٹوسٹ کرے, اس طرح ٹوسٹ, تاکہ وہ اعصاب کی جو کھچاؤ ہے وہ ختم ہو جائے. صحیح. اور دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ اب آپ کو کب پتا چلے گا کہ آپ کا اعصابی تناؤ اور کھچاؤ ختم ہو گیا اور اعصاب ٹھیک ٹھاک اپنی جگہ پہ چلے گئے, تو وہ طبیب مشورہ دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ اس طرح پاؤں کو سمیٹتے ہوئے نہیں, اس طرح آپ نے یہاں تک سیرے بھجوانا اور پہنچانا ہے. جب آپ کی یہ انگلیاں یہاں تک پہنچ گئی تو اٹ مینس کہ اعصاب ٹھیک ٹھاک ہے. اگر آپ کے نہیں بنتے اور آپ کو تکلیف پڑ رہا تو اٹ مینس کہ اعصاب از ناٹ ورکنگ ویل. صحیح. اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں نہیں پہنچ رہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سرسوں کا تیل. صحیح. اور یہاں پہ سرسوں کا تیل, اور بیلی بٹن پہ سرسوں کا تیل, اور یہاں پہ سرسوں کا تیل, اور یہاں پہ سرسوں کا تیل. تو یہ عمل, اسے مالش کریں, اسے مالش کریں. صحیح. اس کو مالش کریں, اس کو مالش کریں, اور اس کو مالش کریں. 2-3 بار آپ کر جائیں گے تو وہ اعصاب کا تناؤ ختم ہو جائے گا. گوتے رسی کہنا جی بھائی, میں نے حکمت پڑھی ہے, میں ویسے ہوں سند یافتہ حکیم, ہم کو پتہ نہیں ہے. وہ ہمارے دوسرے شیخ جو تھے وہ تو حکیم اجمل خان کے شاگرد تھے اور طب کالج دہلی کے فاضل تھے. طب کالج دہلی, اور وہ اپنی دوائیاں, بلکہ دوائیاں تو کیا, وہ تو اپنے انجیکشن بھی تیار کرتے, اپنی چیزیں وہ اپنی لیبارٹری میں, دیہاتی لیبارٹری میں تیار کرتے اور اس کا انجیکشن لگاتے. اور ایسا بہترین انجیکشن ہوتا مختلف بیماریوں کے لیے, جس طرح اینٹی بایوٹک زبردست کام کرتا ہے, اس کے انجیکشن بڑا مشہور تھا. وہ 100 سال کی عمر وفات پا گیا. صحیح. لیکن میں نے پریکٹس نہیں کی, میں نے بس صرف سند لے لی, 3 سال اس کے پاس پڑھ لیا تب, اور سند لے لی اور وہ ختم, سند کو وہاں تما دیا الماری میں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا, اللہ وہ ذات بعث جس نے بھجوا دیا ہے فی الامیین. اب مکہ معظمہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے. مکہ معظمہ کو, اب جاوید صاحب کہاں کے ہیں؟ لاہور کے. کہاں کے ہیں؟ لاہور کے. جب ہم اسے ایٹریبیوٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لاہوری. کیا کہتے ہیں؟ لاہوری. اچھا چوہدری صاحب آپ کے علاقے کیا نام ہے؟ لاہور کا ہی ہوں, لاہوری. اچھا یہ جو ہے نا, نہیں جیلم چھوڑ دیں, اس کا جو گاؤں ہے اس گاؤں کے الفاظ 2 ہیں, کمبینیشن ہے, جلال پور شریف. جلال پور شریف. اب ہم کہہ دیں چودھری فاضل جلال پور شریفی, تو یہ بڑا ثقیل لفظ ہے. جلال پور شریفی تو یہ بڑا, تو یا تو کہا جاتا ہے نسبت کے طور پر چودھری فاضل جلال پوری, اور اگر آپ اس سے بھی آسان بنائے تو چودھری فاضل جلالی. صحیح. کوئی سا حصہ اس نام سے لے کر وہ جو ہے نا اپنے نام کا آخر بنا دے, چودھری فاضل جلالی. صحیح. اب ام القریٰ مکہ معظمہ کا نام ہے, ام القریٰ مکہ معظمہ کا نام ہے. تو اگر آپ کسی مکی کو یہ کہتے رہے کہ فلاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے قرآن کے اندر امی کہہ دیا, تو امی کا معنی اصل میں ہے ام القروی. جس طرح کہا جاتا ہے مکی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ام القروی ہے, لیکن لفظ ام القروی بڑا ثقیل لفظ ہے, بڑا ڈیفیکلٹ ہے پروناؤنس کرنے میں, تو اللہ کریم نے امی کہہ دیا. تو سارے عرب جو مکہ معظمہ میں رہتے تھے انہیں ام القروی کے بجائے امیین کہا جاتا تھا. تو امیین کا معنی ہوتا ہے مکی, مین کا معنی ہوتا ہے دوسرا معنی. هو الذی, اللہ تعالیٰ وہ ذات بعث فی الامیین جس نے بھجوا دیا ہے انایجوکیٹڈ لوگوں کے اندر, بعث فی الامیین جس نے بھجوا دیا ہے فی الامیین مکیین کے اندر, رسولا منہم, رسول منہم ان میں سے, رسولا منہم رسول
ان میں سے. تو اب واپس اپنے سبق پہ جائیں تاکہ ختم کر جائیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، مجھے اپنی ذات کی قسم تحقیقی بات ہے آ گیا ہے آپ لوگوں کے پاس رسول عظیم الشان پیغمبر. رسولوں کے اوپر آپ دو پیش دیکھتے سے کہتے تنوین، اور تنوین کا استعمال عربی لغت کے اعتبار سے کبھی تحقیر کے لیے اور کبھی تعظیم کے لیے، تو یہاں تعظیم کے لیے. رسول عظیم الشان پیغمبر من انفسکم، آپ میں سے، من انفسکم آپ میں سے. اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ آیت ہمارے سامنے پڑھی تو فرمایا رسول من انفسکم. تو اگر آپ ایک فا اس سے ضمہ اور پیش ہٹا کر اس کے اوپر زبر لگا دیں انفس، تو یہ پھر سپرلیٹو ڈگری بن جاتی ہے نفیس کی. سپرلیٹو ڈگری بن جاتی ہے نفیس کی. اور نفیس کا معنی خوبصورت، نفیس کا معنی بہترین طبیعت والا، نفیس کا معنی بڑی نفاست والا. جس طرح ہمارے چودھری صاحب ہیں ہر وقت اپنے آپ کو نفیس رکھتے ہیں، گڑی اس کی کمالی اور کپڑے کمالے اور اس کے بال ٹیک ٹاک اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے اور سب کچھ، تو ایسے کہتے ہیں نفیس. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا انفسکم نسبا، میں نسب کے اعتبار سے آپ سارے لوگوں میں نفیس نسب والا ہوں. کیونکہ بنو ہاشم کا نسب وہ تو پورے عرب میں جانی پہچانی نسب تھی، سادات کہے جاتے ہیں، سردار ہیں ہمارے. اور حضور پاک نے فرمایا وَأَنَا أَنفَسُكُمْ أَبًا، میں باپ کے اعتبار سے آپ سارے لوگوں سے نفیس باپ کا بیٹا ہوں. حضرت عبداللہ کی نفاست وہ پورے عرب دنیا میں مشہور تھی. اور فرمایا وَأَنَا أَنفَسُكُمْ جَدًّا، میں دادے کے اعتبار سے آپ سب میں سے نفیس دادا کا پوتا ہوں. حضرت عبد المطلب he was chief of the then Arabian world or peninsula. اور فرمایا وَأَنَا أَنفَسُكُمْ ذَاتًا، اور ذاتی اعتبار سے میں آپ سب لوگوں سے نفیس ہوں، طبیعت میں بھی اور خوبصورتی میں بھی. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیقی بات آ گیا ہے آپ لوگوں کے پاس عظیم الشان پیغمبر من انفسکم آپ میں سے، عزیز غلیظ ما غنتم، شاق گزرتا ہے، عزیز شاق گزرتا ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے اس پیغمبر کے لیے، ما غنتم آپ کی تکلیف او امتیو، او مسلمانوں آپ پہ اگر تکلیف آتی ہے تو پیغمبر علیہ السلام کرتا رہتا ہے. پیغمبر علیہ السلام اسی وجہ سے کوڑتا رہتا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے میرے دل میں چھپ جاتا ہے. کانٹا پاؤں میں چھپے کسی امتی کا یہ میرے دل میں چھپتا ہے. اور تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر میرے کسی امتی کے متعلق حکم دیا گیا جہنم میں لے جائیے تو میں وہاں روتا رہوں گا، میں وہاں روتا رہوں گا. تو فرمایا غزیز علیہ، شاق گزرتا ہے تکلیف دے اس پیغمبر کے لیے، ما غنتم آپ لوگوں کی مشقت، حریص علیکم وہ بڑے ایگر ہیں آپ لوگوں پر کہ آپ سارے لوگ ٹھیک ٹاک انسان اور مسلمان بن جائیں. حریص علیکم، حریص کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک گریڈی اور دوسرا ایگر. تو یہاں ایگرلی وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ لوگ اچھے لوگ بن جائیں. حریص علیکم وہ ایگرلی چاہتا ہے کہ آپ لوگ بہترین لوگ بن جائیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور خاص مومنوں پر وہ بڑے مہربان ہیں. فإن تولوا فقل حسبی اللہ، اگر یہ لوگ آپ کے میسج کو قبول کرنے سے منہ موڑ چکے اور نہیں قبول کر رہے تو آپ کہہ دیجئے او میرے پیغمبر حسبی اللہ، میرے لیے تو اللہ کافی ہے، مجھے تو اللہ کے مقابلے میں کسی دوسرے دوست کی ضرورت نہیں. لا الہ نہیں ہے معبود توت والی بات، لا الہ کہ اللہ کریم فرماتے ہیں سب کچھ جو کہا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے لا الہ کے لیے. لا الہ نہیں ہے معبود اللہ مگر یہی اللہ. علیہ توکل تو میں نے اس اللہ پہ توکل کر دیا ہے، وہ رب العرش العظیم، اور وہ بہت بڑی بادشاہی کا مالک ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلاصہ سورہ توبہ کا ایسا نہیں، جلدی کرنا ہے. وہ سنڈے کو عربوں نے پھر شروع کروا دی کیونکہ ہر رات وہ آ جاتے ہیں. ہر رات میں نے کہا یہ ہر رات تو بڑی مشکل بات ہے، میں 12 بجے تک بیٹھا رہتا ہوں. ہاں میں نے کہا بس ایک رات ہی آپ رکھی. اگر میں بھی انسان ہوں، میں تکتا ہوں. ہاں تو 12 بجے تو کنفرم ہے کہ 12 بجے میں جاتا ہوں، کبھی 1 بجے کبھی 1:30 بجے.
تو سورہ توبہ اس کے ہم نے 3 حصے بنا دیے تھے، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 37 تک۔ سن 9 ہجری میں یہ حصہ نازل ہوا تھا جب حضرت ابوبکر امیر الحاج بن کے چلے گئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حصہ سنانے کے لیے بھجوایا گیا اس کے بعد۔ اور دوسرا حصہ آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 72 تک، رجب کے مہینے سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی، تو اس میں جہاد کی ترغیب ہے۔ اور تیسرا حصہ آیت نمبر 73 تا آخر، جب غزوہ تبوک سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے تھے تو ان منافقین اور متخلفین کو ڈانٹ پلائی گئی جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر نہیں گئے تھے۔ سورہ یونس، مضمون کے اعتبار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ یونس اس دور میں نازل ہوئی جب تکالیف اور مشکلات انتہائی زوروں پر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو بڑی مصیبتوں میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس کے بنیادی موضوعات 3 ہیں، ایک دعوت، اور دوسری چیز بات سمجھانا، اور تیسری چیز انہیں اطلاع دے دینا اور خبردار کرنا کہ انسان کے بچے بن جاؤ، ادروائز اللہ کے عذاب میں اب مزید ڈیل نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے مباحث، ابتدا میں تمہید ہے۔ تمہید میں یہ بتایا گیا کہ یہ مشرکین مکہ اس لیے قرآن سے انکار کر رہے ہیں کہ یہ ان کے عزیز پر نازل ہو چکی ہے، ان کے کزن پہ نازل ہو چکی ہے، تو وہ اسے عجیب سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو سکتا ہے کہ ہمارا کزن اللہ کا پیغمبر بن جائے، یہ تو ناشدنی قسم کا امر ہے، اسے ہم نہیں تسلیم کر سکتے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ بھائی اس کے مضمون کو دیکھیں، یہ پیغمبر جو بات کہہ رہا ہے یہ ریالٹی اور فیکٹس بیان کر رہا ہے، تو اگر فیکٹس بیان کر رہا ہے تو آپ کا کزن ہونا اس میں رکاوٹ کیوں بنتا ہے؟ جو آپ کا کزن ہے لیکن بات حقائق کی کر رہا ہے، تو پھر آپ اس کو مانتے کیوں نہیں؟ اور پھر جو حقائق وہ بتا رہا ہے ان میں ایک حقیقت ہی کہ بندگی صرف خدا کی ہونی ہے جو خالق و مالک ہے، اور دوسری یہ کہ آپ لوگوں کو موت کے بعد ایک نئی زندگی دی جائے گی، آپ کے عقائد اور اعمال کا احتساب کیا جائے گا، آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ پھر بحثوں میں ایک بحث ہے توحید کی دلائل کے ساتھ، دوسرے بحث توحید اور آخرت کے متعلق ان کی جو غفلتیں تھیں انہی غفلتوں کے اوپر ان کو خبردار کیا گیا ہے، اور تیسری چیز رسالت کے بارے میں کہ یہ محمد کیسے پیغمبر بن سکتا ہے، اس کے حوالے سے جو ان کے شبہات تھے اور ڈاؤٹس تھے ان کا جواب دیا گیا ہے، شبہات کا جواب دیا گیا ہے۔ اور چوتھی چیز کہ موت کے بعد کیا کچھ آنے والا ہے اسی کی اطلاع اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ موت کے بعد آپ نے ان چیزوں کو فیس کرنا ہے۔ علامہ روشا کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کریم کہتا ہے کہ یہ آنکھیں آپ کی بند رہیں گی جب تک کھلی رہیں گی، اور یہ کھل جائیں گی جب بند ہو جائیں گی۔ علامہ روشا فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کفار کو سمجھا رہا ہے کہ آپ کی آنکھیں حقائق دیکھنے سے بند ہے، حقائق دیکھنے سے بند ہے، کب تک؟ جب تک یہ کھلی ہیں، اور یہ کھل جائیں گی جب بند ہو جائیں گی، جب یہاں سے بٹن اللہ تعالیٰ آف کرے گا اور یہاں سے پردہ ڈال دے گا، اسی دنیا کا پردہ ڈال دے گا، اس کو آپ کی نظروں سے اوجھل کیا جائے گا، تو وہاں والا پردہ کہ اب آگے دیکھو، اب اس جانب دیکھو کہ اس تھیٹر میں کیا کچھ ہو رہا ہے، صحیح، اس تھیٹر کا دروازہ بند، اس تھیٹر کی جانب کھلا۔ فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارُ۔ عربی کے ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ ابھی تو آپ سواری پر ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں، گرد و غبار اور وینڈ اور فاگی اتنی ہے کہ آپ کو یہ پتہ نہیں کہ گدھے پر سوار ہوں کہ گھوڑے پر۔ تو وہ کہتے ہیں جب فاگی اٹھا دی جائے گی آپ کو پتہ تب چلے گا کہ گدھا تھا میرے نیچے یا گھوڑا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب مر جاؤ گے تبھی پتہ چل جائے گا، جب مر جاؤ گے
تبھی پتہ چل جائے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا کہ جب موت آ جائے گی وہاں پر آپ کو پتہ چل جائے گا. ابھی تو دنیا والی زندگی نے آپ کو مغرور بنا دیا ہے, آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا. ڈالر کا چکر کچھ اس قسم کا چکر ہے کہ آدمی کا ذہن کام نہیں کرتا. تو یہ چوتھی بات. پانچویں بات کہ یہ دنیا یہ ٹیسٹ اور ٹرائل ہے, یہ امتحان والی جگہ ہے, اور قرآن اور پیغمبر کا آنا اللہ کا احسان ہے آپ لوگوں پر کہ اس ٹیکسٹ میں آپ کامیاب کیسے ہوں گے. یہ قرآن یہ ٹیکسٹ ہے. قرآن کیا ہے؟ ٹیکسٹ ہے, اور یہ پیغمبر اس کا لیکچرر اور پروفیسر ہے, اور یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جو ٹیسٹ ہو رہا ہے وہ اس اساس پہ ہو رہا ہے. تو یہ پیغمبر آپ کو وہ ٹیکسٹ پڑھا رہا ہے, لیکن آپ اللہ کے اس احسان کو کک کر رہے ہیں. اور چھٹی بات, ان کی جو کلی کلی جہالتیں اور کلی کلی گمراہیاں تھی اللہ کریم نے اسی کے متعلق بیان کیا کہ یہ آپ کی جہالت ہے اور یہ آپ کی گمراہی ہے, یہ آپ کی جہالت ہے اور یہ آپ کی گمراہی ہے, یہ آپ کی جہالت ہے اور یہ آپ کی گمراہی ہے. اور پھر نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کا قصہ اللہ تعالیٰ نے مختصراً بیان کر دیا ہے, اور اس قصے میں 4 باتیں ذکر کی گئی ہیں. دونوں قصوں میں 4 باتیں. ایک یہ کہ او مکے والوں, آپ لوگوں کا, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ آپ کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہیں یہ کوئی انوکھی اور نئی بات نہیں. اس قسم کے لوگ نوح اور موسیٰ کے ساتھ یہ معاملہ کر چکے تھے. یہ ایسا نہیں کہ آپ سے یہ کر رہے ہیں, نہیں, آپ سے پہلے سابق انبیاء سے بھی. آپ ذرا سورہ زاریات نکالیں 27 پارہ نمبر 27, آیت نمبر دیکھیں 50 ڈال لیا. فِرُّوا إِلَى اللَّهِ, بالکل 27واں پارہ جہاں شروع ہو جاتا ہے تو تقریباً 8-9 آیتیں اس کی جب ہو جائیں, آیت نمبر 50 اصل صاحب نے نکال لیا. فِرُّوا إِلَى اللَّهِ, دوڑ لگائیے اللہ کے جانب. إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ, میں آپ لوگوں کے لیے اللہ کی جانب سے کلیئر کٹ ڈرانے والا ہوں. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, نہ بنائے اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنر. إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ, میں اللہ کی جانب سے کلیئر کٹ ڈرانے والا اور اطلاع دینے والا ہوں. كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ, یہی وہ بات ہے کہ رسول پاک سے اللہ کہہ رہا ہے کہ كَذَلِكَ, اسی طرح معاملہ تھا. كَذَلِكَ یہی معاملہ تھا. كَذَلِكَ یہی معاملہ تھا. مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ, کہ ان لوگوں سے پہلے جو کافر تھے ان کے پاس بھی جو پیغمبر آیا تو انہوں نے کیا کہا؟ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ, انہوں نے کہا جادوگر ہے, او مجنون یا کریزی ہے. ہر ایک پیغمبر کے متعلق اس کے قوم نے یہی کہہ دیا ہے کہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا یہ کوئی انوکھی بات نہیں جو آپ کے متعلق کہہ رہے ہیں. کبھی جادوگر کہہ رہے ہیں آپ کو, کبھی آپ کو کریزی کہہ رہے ہیں. اس قسم کے لوگ نوح علیہ السلام کے متعلق بھی یہی کہہ چکے تھے, موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی یہی کہہ چکے تھے. پیچھے اللہ فرما رہا ہے کہ اتواصوا بہ, کیا یہ لوگ اس بات کو ایک دوسرے سے انہیریٹ کر رہے ہیں, یعنی بات از ون اینڈ دی سیم. تو کیا سابقہ لوگوں نے ان کو بطور میراث ہی بات دے دی تھی کہ ہم نے اپنے پیغمبر سے یہ بات کہی تھی, آپ نے بھی اپنے کو جادوگر کہنا ہے یا اپنے کو کریزی اور دیوانہ کہنا ہے. اللہ کریم نے فرمایا نہیں, اس میں وراثت اور وصیت کا کوئی تصور نہیں. بل ہم قوم طاغون, سرکش اور گمراہ لوگ اسی قسم کے ریمارکس دیا کرتے ہیں. ابھی بات ذہن میں آ گئی تو واپس اپنے سبق. تو ایک بات یہ کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب بھی نبی کریم کا نام آئے تو امت پر واجب ہوتا ہے کہ وہ کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم, کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا معاملہ بعین ہی ہوئی ہے جو نوح اور موسیٰ کا تھا علیہ السلام. اور دوسری بات, کفار کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ اس محمد کے پیچھے بھی اس اللہ کی قوت ہے
جس اللہ کی قوت موسیٰ اور نوح کے پیچھے تھی، تو موسیٰ اور نوح کے مخالفوں کا کیا حشر ہو گیا؟ آپ کا حشر بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا، کیونکہ خدا ہی وہی ہے۔ تو جس خدا نے ان کے قوموں کا بیڑا غرق کر دیا، آپ کا بھی بیڑا غرق کر دے گا۔ اور تیسری بات کہ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، now you have time, don't waste it، کیونکہ ٹائم کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ فرعون نے ویسٹ کر دیا، میں نے مہلت دے دی، تو جب ہلاک ہو رہا تھا پھر چیخ و پکار سے کہہ رہا تھا کہ میں ایمان لا رہا ہوں، تبھی خاک اس کے ایمان کو اللہ قبول کرتا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا پھر آپ کو بھی پچھتانا پڑے گا، پھر نہ کہو ہمیں خبر نہ ہوگی، پھر نہ کہو ہمیں، تو ابھی ٹائم ہے، اس ٹائم کو آپ ویسٹ نہ کریں۔ اور چوتھی بات، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کنسول اور انکریج کر رہا ہے کہ ڈس اپوائنٹڈ نہ ہو، ڈس ہارٹڈ نہ ہو، آپ کو جو ماحول مل چکا ہے اس ماحول اور انوائرمنٹ کے مطابق اپنا مشن چلایا کریں، کیونکہ ماحول کی بات ہوتی ہے۔ یہاں امریکہ میں رہ کر بات تو وہی ہم دین والی کرتے ہیں، بات تو وہی دین، لیکن یہاں طریقہ کار مختلف ہے، اور پاکستان میں مختلف ہے۔ ہم یہاں یوتھ کلاس کو جو پڑھاتے ہیں صحیح، تو ان کو یہ ڈانٹ دیتے ہیں، مثلا سلیمان کو فار ایگزامپل، کہ اچھا اگر آپ ٹک ٹاک نہیں پڑھتے میں نے حامد جان کو اطلاع دینی ہے، لیکن پاکستان اور افغانستان میں ہم کسی بچے سے یہ نہیں کہتے کہ میں نے آپ کے ابو سے کہنا ہے، ہم کہتے ہیں آپ نکل آئیں صحیح، اور ذرا کان پکڑے مرغا بن جائیں، اسے مرغا بنا دیتے ہیں اور پھر ڈنڈا اٹھا کر اس کی خبر دے لیتے ہیں کہ اس کے بروز پڑ جاتے ہیں صحیح، اور جب وہ گھر جا کر اپنے باپ سے کہتا ہے کہ آج استاد جی نے بڑا مارا، تو ماں باپ بھی شروع کرتے ہیں وہ ڈنڈا اٹھاتے ہیں کہ اچھا آپ نے ضرور کوئی شیطانت کیا ہوگی۔ تو یہ انوائرمنٹ اور ماحول کی بات ہے، یہاں تو وہ چیز نہیں کر سکتے، کیوں چوری صاحب؟ ہاں تو ماحول کی بات ہے، تو اللہ کریم نے مسلمانوں سے کہہ دیا کہ مایوس نہ ہو، ماحول کو پرکھتے ہوئے اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، ماحول کو according to circumstances, the environment which you have، اسی کے مطابق اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ اور اللہ کریم نے فرمایا کہ جب میں آپ کو سپورٹ دے کر ان بدبختوں سے نجات دے دوں گا اور آپ کو زمین کا مالک بنا دوں گا، تو پھر آپ بنی اسرائیل کی طرح ریجائز نہ کیا کریں کہ پھر میرے مقابلے پر آئیں۔ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ زمانہ آپ پہ آنے والا ہے، لیکن آپ نے حکمرانی حاصل کرنے کے بعد بھی اللہ کا بندہ رہنا ہے، بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہ پھر مونچوں کو تاؤ دیا کریں اور اللہ کے مقابلے کیا کریں صحیح۔ اور سورت کے اخیر میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو عقیدہ اور جو مسلک میں نے آپ لوگوں کو دیا ہے یہ ناقابل ترمیم ہے، اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی، اس میں کسی ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں، لہذا جو اسے اپنائے گا وہ کامیاب اور جو نہیں اپنائے گا اس کا بیڑا غرق۔ تو یہ ہے سورہ یونس کا خلاصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، الف اعلی، لام لباب، را رسالت، الف لام را، الف لام را رسالت کا اعلی لباب، اور لباب اسے کہتے ہیں یہ جو ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اسے، یہ گرے فروٹ، اس کے سکن کو ہٹا دیتے ہیں، پھر سکن اور جو کھانے والا حصہ ہے اس کے درمیان ایک ممبرین ہوتا ہے، ایک جالی سی، وہ ہٹا دیتے ہیں، تو درمیان میں جو چیز نکل آتی ہے تو یہ امریکی لوگ اسے سپریم کہتے ہیں کہ یہ اس کا سپریم ہے، یہ اس کا کھانے والا حصہ ہے۔ لباب اصل میں وہ چیز جو کھانے کے قابل ہو اسی کو کہتے ہیں کہ سکن اور ممبرین اور سب کچھ ہٹا کر درمیان والا حصہ نکالا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ لباب۔ جس طرح ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اس بات کا لب لباب یہی ہے، یعنی اس کا نچوڑ اور حاصل یہی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ پیغمبر کی رسالت کا لب لباب تلک آیات الکتاب المبین، یہی قرآن کریم ہے۔ الف لام را رسالت کے اعلیٰ لباب، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہی آیات ہیں اس کتاب کے جو حکمت سے بری ہوئی ہے۔ یہ کتاب وزڈم سے بری ہوئی ہے، یہ کتاب حکمت سے بری ہوئی ہے۔ میں نے اصول میں آپ لوگوں کو ایک قاعدہ بتا دیا تھا کہ کبھی سورت کے ابتدا میں لفظ کتاب آ جاتا ہے، کیا آ جاتا ہے؟ لفظ کتاب، اور کبھی سورت کے ابتدا میں لفظ قرآن آ جاتا ہے، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، صحیح، کبھی لفظ قرآن آ جاتا ہے اور کبھی
لفظ کتاب. تو جہاں سورت کے ابتدا میں لفظ کتاب آ جاتا ہے تو وہ اشارہ ہے اس جانب. مجھے دیکھیں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. وہ انڈیکیٹر ہے اس جانب اللہ تعالیٰ انڈیکیٹر دے رہا ہے کہ سورت کا جو سبجیکٹ میٹر ہے یہ صرف قرآن میں نہیں, یہ میں نے تورات اور انجیل میں بھی بیان کر دیا تھا. صحیح. اور جب لفظ قرآن آ جاتا ہے تو اس کا معنی یہ کہ سورت کا جو سبجیکٹ میٹر ہے یہ صرف قرآن کی خصوصیت ہے. یہ بات میں نے تورات اور انجیل میں نہیں کی. اور جب دونوں الفاظ آ جاتے ہیں کہ آیات الکتاب و قرآن مبین, کتاب اور قرآن اللہ تعالیٰ دونوں یوز کرتا ہے, تو وہاں پہ اللہ کریم ڈویژن کر دیتا ہے کہ سورت کے سبجیکٹ میٹر میں کچھ حصہ وہی ہے جو تورات اور انجیل میں بھی ذکر کیا گیا تھا, لیکن کچھ اس میں قرآن کی خصوصیت ہے جو میں نے صرف یہاں ذکر کیا ہے. یہ ایک قاعدہ. دوسرا قاعدہ میتھڈالوجی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ تلک آیات الکتاب الحکیم, اور کبھی اللہ فرماتا ہے تلک آیات الکتاب المبین. کبھی اللہ کریم کتاب کو اس کی صفت بیان کرتا ہے مبین, اور کبھی صفت بیان کرتا ہے حکیم. تو جہاں لفظ مبین آ جاتا ہے تو وہاں دلائل میں برمار ہوتی ہے نقلی دلائل کی. کس کی؟ سورت میں برمار ہوتی ہے کس کی؟ نقلی دلائل کی. اور جہاں لفظ حکیم کہہ دیتا ہے تو وہاں پہ برمار ہوتی ہے عقلی دلائل کی. تو اس صورت میں عقلی دلائل کی برمار ہے. آسمان کو دیکھے, زمین کو دیکھے, فصل کو دیکھے, بارش کو دیکھے, بادلوں کو دیکھے, فلاں کو دیکھے, فلاں کو, سارے عقلی دلائل. اس لیے کہ اللہ کریم نے ابتدا میں تلک آیات الکتاب الحکیم کہہ دیا. اور جب تلک آیات الکتاب المبین الحکیم یا اس قسم کے الفاظ دونوں جب استعمال ہوتے ہیں تو پھر نقلی اور عقلی دونوں قسم کے دلائل صورت میں موجود ہوتے ہیں. تو یہ سب بات ذہن میں آ گئی. اسے کہتے ہیں تفسیر قرآن. ہاں الف لام را, الف لام را رسالت کے, الرسالت کا اعلیٰ لب لباب, تلک آیات الکتاب, یہی آیات کتاب کے, الحکیم وہ کتاب جو حکمت سے بری پڑی ہے, وہ کتاب جو حکمت سے مملو ہے, جو وسڈم سے مملو ہے. اس کے سارے دعوے وہ دلائل عقلیہ سے ثابت کیے گئے ہیں. سارے دعوے دلائل عقلیہ سے ثابت کیے گئے ہیں. عقل اور ریزن کے بنیاد پر اللہ نے بات کی ہے. تو یہ وہ بات جو تمہید میں اللہ کریم کہہ رہا ہے کہ ان کو یہ اعتراض ہے کہ ہمارے کزن کو پیغمبر کیسے بنا دیا گیا. یہ ناممکن ہے, ہمارا کزن پیغمبر نہیں ہو سکتا. صحیح. یہ انسان کی فطرت ہے. باہر سے آنے والے لیڈر کو مانتے ہیں, اپنے عزیز کو نہیں مانتے. اکان للناس عجبا, آیا لوگوں کے لیے یہ بات باعث تعجب ہے, ان اوحینا کہ ہم نے وحی کر دیے, الی رجل منہم, ایک آدمی کو جو ان کا عزیز ہے. لوگوں کے لیے یہ بات قابل تعجب بنی ہوئی ہے. چودھری صاحب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مکے والوں کے لیے یہ بات قابل تعجب ہے کہ ان کے عزیز کو وحی کیسے آئی. یہ نہیں ہو سکتا. اکان للناس عجبا, کیا لوگوں کو یہ تعجب ان اوحینا کہ ہم نے وحی کر دیے, الی رجل, ایک آدمی کو, منہم جو ان کے قبیلے میں سے ہے, ان انذر الناس, اور اب اس آدمی کو وحی کیا کی گئی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے, آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون کہہ رہا ہے. عرب کہتے ہیں کہ لا تنظر الی من قالا وانظر الی ما قالا. آپ اس کو نہ دیکھیں کہ کون بات کر رہا ہے, آپ اس کو دیکھیں کہ کیا بات کر رہا ہے. تو اگر بات آپ کے فائدے کی ہے تو ڈزنٹ میٹر چودھری صاحب کہہ رہا ہے, لالا کہہ رہا ہے, فضل اللہ کہہ رہا ہے, مندی کہہ رہا ہے, جو بھی کہنے والا ہو, ڈزنٹ میک ڈفرنس کہ بات تو آپ کے فائدے کی کہہ رہا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ کے عزیز ہیں, اس کو چھوڑیں, جسٹ اگنور اٹ فار ٹائم بینگ. یہ دیکھیں کہ یہ بات کیا کہہ رہا ہے. تو بات آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے پیغام کو مانا آپ کے لیے آخرت میں نعمتیں ہیں, نہ مانا تو آپ کا بیڑا غرق. تو یہ بات تو معقول بات ہے. یہ قرآن کریم کے الفاظ میں یہ حکمتیں ہیں. اکان للناس عجبا, آیا لوگوں کے لیے یہ باعث تعجب ان اوحینا کہ ہم نے وحی کر دیے, الی رجل, ایک آدمی کو, منہم ان میں سے, ان انذر الناس, کہ ڈرائے لوگوں کو, کفار کو,
وبشر الذین آمنوا، اور خوشی کی اطلاع دے دے ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں، ان لہم قدم صدق، کہ انہی کے لیے قدم صدق ایک کامل درجہ ہے، قدم صدق ایک کامل درجہ ہے، ان لہم قدم صدق، کہ انہی کے لیے ایک کامل درجہ ہے عند ربہم، ان کے پروردگار کے ہاں۔ تو جب پیغمبر نے یہ بات کہی تو قال الکافرون، کافروں نے کہہ دیا ان ھذا لساحر مبین، یہ محمد لساحر مبین، بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ ہمیں اس قسم کی باتوں سے ورغلانا چاہتا ہے۔ وبشر الذین آمنوا، اور بشارت دے دے ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں، ان لہم قدم صدق، کہ انہی کے لیے قدم صدق درجہ کامل ہے۔ قال الکافرون، وہ کافر کہتے ہیں ان ھذا، تحقیق محمد لساحر مبین، بڑا ماہر جادوگر ہے، بڑی مہارت سے بات کرتا ہے، اس قسم کا میجیشن ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ کیونکہ وہ ابو جہل کہتا تھا، ابو جہل لوگوں سے کہتا تھا کہ جب محمد بات کرے تو فوراً کان بند کر دیں، کیونکہ اس بقول ابو جہل کہ اس بدبخت کے زبان میں یہ اثر ہے کہ بات ذہن میں چلی جاتی ہے، بات ذہن میں چلی جاتی ہے، برین واش کر جاتا ہے، یہ برین واش کرتا رہتا ہے۔ ہاں تو کہتے کہ اس کے مجلس میں بیٹھے نا، جو اس کا مجلس میں بیٹھا بس غرق ہو گیا، پھر وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ بہت بڑا جادوگر ہے، آدمی پہ اثر کر جاتا ہے۔ قال الکافرون، کافروں نے کہہ دیا ان ھذا، محمد لساحر مبین، ایک ماہر جادوگر ہے۔ اب اللہ کریم فرماتے بھائی اس میں نہ جادو کی بات ہے، نہ کوئی تعجب کی بات ہے کہ آپ کا عزیز کیسے پیغمبر بن گیا، یہ حقائق بتا رہا ہے۔ کیا بتا رہا ہے؟ حقائق، اور بنیادی حقائق دو ہیں، بنیادی حقائق دو ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، پوری دنیا کا خالق بھی وہی ہے اور مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے اور مالک بھی۔ اور دوسری حقیقت یہ کہ مرنے کے بعد آپ لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ تو یہ پیغمبر دو حقیقتیں بیان کر رہا ہے، ایک یہ کہ کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ لوگ جواب دہ ہیں اس اللہ کے سامنے موت کے بعد۔ تو یہ حقائق کی بات کر رہا ہے، آپ بات کو دیکھیں، آدمی کو نہ دیکھیں۔ تو اب اللہ کریم اصل مسئلہ توت والی بات پہ جا رہا ہے کہ ان ربکم اللہ، تحقیق آپ کا لاڈ اور آپ کا حکمران اللہ تعالیٰ ہے، الذی، وہ اللہ، خلق السماوات، جس نے پیدا کر دیے آسمان والارض، اور زمین۔ اب جب کائنات کی تخلیق اور کائنات کے انقلابات اور کائنات کے کمالات کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم ان دلائل کو کیا نام دیتے ہیں؟ دلائل عقلیہ، کہ یہ عقلی دلائل ہیں۔ ہم نے میتھڈالوجی میں یہی پڑھ دیا ہے کہ یہ عقلی دلائل ہیں۔ ان ربکم اللہ، تحقیق آپ کا رب وہ اللہ ہے، خلق السماوات، جس نے پیدا کر دیا ہے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، فی ستۃ ایام، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے مقدار میں، 6 دنوں میں نہیں، 6 دنوں کے مقدار میں، جسٹ ملٹیپلائڈ بائی 24، 6 4 24، 2 اور 14 میں 12 اور 2 14، 144 آورز میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، کیونکہ at that time there was no any day and night. Day and night later on came into existence. کہ جب زمین آسمان بن گئی اور اجرام فلکیہ کا نظام ڈیولپ ہو گیا تو دن رات کا تصور پیدا ہو گیا۔ اب اللہ کریم یہ 6 دنوں کا تذکرہ کیوں کر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لتعلیم الخلائق التدریج، تاکہ وہ اپنے مخلوقات کو یہ درس دے سکے اور یہ درس دے دے کہ آپ نے تمام کام سلو اینڈ اسٹیڈیلی کرنے ہیں، آپ نے ہری نہیں کرنا، ہری کرو گے تو بیڑا غرق۔ خلق الانسان من عجل، قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ کریم نے فرمایا کہ انسان کی طبیعت میں یہ جلد بازی کوٹ کوٹ کر بری ہوئی ہے، اور وہ جلد بازی کرے گا تو کام کا بیڑا غرق۔ کیوں چوئی سر؟ ان ربکم اللہ، تحقیق آپ کے پروردگار، الذی، وہ ذات، خلق السماوات، جس نے پیدا کر دیا ہے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، فی 6 ایام، 6 دنوں کے مقدار میں، ثم استوی علی العرش، ثم استوی علی العرش۔ اور اس قسم کے الفاظ تورات میں تھے تو وہاں سے یہود کے غلط عقیدے کا تصور ابھرا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کریم ہماری جیسی باڈی رکھتا ہے، اللہ کریم
ہماری جیسی باڈی رکھتا ہے، کیونکہ کام سے فارغ ہو کر پھر وہ اپنی کرسی پر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے. صحیح، وہ اپنے کشن پر بیٹھ گئے آرام کرنے کے لیے. صحیح، حالانکہ یہ محاورہ ہے، یہ محاورہ وہاں بھی استعمال ہو گیا تورات میں، اور یہاں بھی ثم استوى علی العرش، پھر اس نے اپنی حکومت کو مستحکم کر دیا. ثم استوى علی العرش کا یہ معنی نہیں کہ پھر وہ کرسی پر بیٹھ گیا، نہیں، کہ اس نے اپنی حکومت کو مستحکم کر دیا، ایک اسٹیبلش نظام ڈیولپ کر دیا.